السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایپیسوڈ نمبر 15 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات تاریکی کے سائے میں تاروں کو اپنے آنچل میں چھپائے سیاہی کی بساط لپیٹے ہوئے دھیرے دھیرے سارے شہر کو خوفزدہ کرتی ہر گلی ہر کوچے سے تیزی سے سمٹ رہی تھی۔ گہرے سرمئی آسمان پر مشرق سے سپیدی سیاہ تاریکی کا آنچل ڈھلکا کر ظلم کے قبا کا سینہ چاک کرتے ہوئے ننھے بیج سے نکلے پودے کی طرح پھوٹنے کو بےتاب تھی۔ صبح کا ستارہ اکیلے پن کا عذاب جھیلتا آسمان پر تن و تنہا ٹمٹماتا ہوا روشنی کی آنکھ میں ڈھل جانا چاہتا تھا۔ ہوائیں بے صدائے گھٹن سے بے حال، حبس سے بے چین سارے منظر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی قید سے آزاد ہو کر تازگی کے لیے تڑپ رہی تھی۔ درختوں کے پتوں کے درمیان میں چھپے پرندے خاموش تھے۔ تمام عالم سونے ہو چکے تھے اور تمام منظر بے کشش۔ ایسے ہی عالم میں سپیدی پھوٹی اور ایک صبح پھر سے شہر کے کونے کونے میں بیدار ہوئی، اداس دل گرفتہ سی۔ بوجھل سے صبح کا آغاز تھا جب پولیس اسٹیشن پر غازی کی سرکاری گاڑی رکی تھی۔ اپنی گاڑی سے اترا اور دیکھنے والوں نے انگشتیں بدناداں ہو کر لی۔ ہر طرف سرگوشیوں کا شور اٹھا تھا، ہر طرف آوازیں ہی آوازیں تھیں، حیرت میں ڈوبی آوازیں، ترس سے کانپتی آوازیں، جرم اور سزا کے خلاف جیت اور ہار کی آوازیں۔ گویا جتنے لوگ اتنی ہی باتیں۔ پولیس اسٹیشن میں موجود سپاہیوں کی تعداد اجلال خانزادہ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں دیکھ رہی تھی۔ ہر آنکھ غازی کے چہرے پر چھائے جاہو جلال کو دیکھ رہی تھی اور آپس میں دبی آوازوں میں تبصرے ہو رہے تھے۔ کسی کی آنکھوں میں اجلال کے لیے نفرت تھی تو غازی کے لیے تحسین، تو کسی کی آنکھوں میں اجلال خانزادہ کو دیکھ کر خوف تھا تو غازی کے لیے افسوس۔ ابھی کل ہی تو حشمت فردوسی کی پارٹی کا وہ حصہ بنا تھا۔ اس شہر کا نامی گرامی نام تھا حشمت فردوسی۔ ان سے ٹکر لینا اس کا مطلب اپنی مرضی سے جاب اور عزت سے ہاتھ دھو دینا تھا، اور ایس پی وجدان نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اجلال خانزادہ کو زیادتی کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا تھا۔ منٹوں میں یہ خبر سارے شہر میں گردش کر جائے گی اور پھر آگے کیا ہوگا یہ تو جیسے سب کو ہی معلوم تھا، پر اب تماشا تو ہو کر ہی رہے گا۔ لوگ ایسے ہی تھے، حادثہ کسی کے بھی ساتھ پیش آئے تماشا دیکھنے کے لیے صف اول میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جنگ طاقتور اور کمزور کے بیچ ہو تو مزے لے لے کر ہمدردی جتا جتا کر ایک زبان سے دوسری زبان تک قصے گلی گلی گھر گھر پھرتے ہیں۔ پھر کون جیتے کون ہارے قصے پرانے ہوتے ہیں، ان پر وقت کی گرد پڑ جاتی ہے اور لوگوں کے ذہنوں سے سب پاک ہو جاتا تھا۔ وقت کا پہیہ اسی طرح چلتا رہے گا، لوگ بے حس سے بے حس تر ہوتے جائیں گے اور ہر وہ شخص جب تک اس مصیبت میں خود گرفتار نہیں ہوگا مصیبت کے رنج و درد کا احساس تک نہیں کرے گا۔ احساس تو انہی لوگوں کو ہو سکتا تھا جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی روشن ہوتی تھی، جن کے دلوں میں محبتیں زندہ باد رہتی تھیں۔ غازی کا دل بھی تو ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، اس کے سر پر عشق کا تاج تھا، اپنے ارادوں میں وہ محکم تھا۔ کل بھی وہ جرم کے خلاف تھا، آج بھی وہ مجرموں کے لیے ایک سخت گیر ایس پی تھا، اور اجلال خانزادہ تو صرف انسانیت کا نہیں اس کا بھی مجرم تھا۔ حشمت فردوسی ہی کیا، اس کے سر پر دنیا کے سب سے طاقتور شخص کا بھی ہاتھ ہوتا تو وہ اسی طرح اسے گھسیٹتے ہوئے لا کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے پھینکتا۔ اس لیے ان سب سرگوشیوں سے بے نیاز، ہر آنکھوں کے سوال و جواب سے بے فکر، ایس پی وجدان اجلال خانزادہ کو کالر سے دبوچے ہوئے پوری جارحیت سے گھسیٹتے ہوئے پولیس اسٹیشن کے اندر لایا تھا۔ غازی کے چہرے پر جلالی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ اگر اس کے ہاتھ قانون نے نہ باندھے ہوئے ہوتے تو وہ اب تک اجلال خانزادہ کی ہستی ہی روئے زمین سے مٹا دیتا، اس کی کھال تک ادھیڑ دیتا، اس کے جسم کے اتنے ٹکڑے کر دیتا کہ اس کی لاش کو ٹکڑوں کو زمین پناہ بھی نہیں دیتی۔ اسی جارحیت سے گھسیٹتے ہوئے جیل کے سلاخوں کے پیچھے تک لایا تھا، اسے پوری قوت سے ایک طرف دھکا دیا اور اجلال وہیں ایک طرف سخت فرش پر اوندھا ہو کر گر جاتا کہ اس نے جیسے تیسے کر کے خود کو سنبھال لیا۔ بندے ہاتھوں کو دیوار پر رکھ کر اس نے اپنے جبڑے بھینچے، پھر آہستہ سے مڑ کر ادھر دیکھا جدھر غازی چہرے پر پتھروں سے سختی لیے اسے کھڑا گھور رہا تھا، آنکھوں میں ٹھہرا قہر اسے چیر پھاڑ دینے کے لیے برداشت کی حد سے گزر رہا تھا۔ غازی بردر، ایک لڑکی کے لیے تو اپنے بھائی کو جیل میں ڈال رہا ہے۔ وہ اپنے چہرے پر خباثت بھری معصومیت سجاتا سامنے کھڑے غازی کے اشتعال میں طوفان برپا کر رہا تھا۔ غازی کی رگیں کنپٹی سے پھڑک رہی تھی، آنکھوں میں خون رنگ اترا ہوا تھا۔ وہ لڑکی میری بیوی ہے اور تم نے اس کے ساتھ جو گھنونا ظلم کیا ہے نا، اس کا تمہیں ایک ایک کر کے حساب دینا ہوگا۔ وہ بولا نہیں تھا بلکہ آگ سے لہجے میں غرایا تھا۔ اجلال کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے جبڑے پوری سختی سے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا بردر، کچھ نہیں کیا، بس۔ اجلال ایک دم سے بری طرح سے گھبرا کر اس کے قریب چلا آیا۔ غازی دانت پر دانت رکھے لہو رنگ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ مکاری اجلال کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ میں نے تو بس اس سے محبت کی ہے، فقط محبت۔ بس میرا اور تمہارا محبت جتانے کا انداز الگ ہے۔ تمہیں پسند نہیں آیا میرا طریقہ؟
تمہاری بیوی تو بہت بے چین۔ اجلال، وہ خباثت سے بولتے ہوئے غازی کے برداشت کو چٹخا گیا تھا۔ وہ پوری آواز میں دھاڑا اور اس کی آواز پورے پولیس اسٹیشن میں گونج گئی تھی۔ جیل کے سلاخوں کے اس پار پولیس آفیسر ساکت سے کھڑے اندر ہوتا سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسی ہے میری بیوی کا نام لینے کی؟ صرف دھاڑا ہی نہیں تھا بلکہ شیر کی طرح اس نے اجلال کا گلا اپنے شکنجے میں کس لیا۔ اف، اتنا غصہ! شکنجہ سخت تھا، دم گھٹا تھا، مگر وہ اسی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ غازی کے اشتعال کو اتنا بڑھا دینا چاہتا تھا کہ اس کا کام آسان ہو جائے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سوچ، تجھے جب اتنا غصہ آ رہا ہے تو مجھے کتنا غصہ آیا ہوگا۔ تو جانتا ہے اجلال، اپنی محبت میں کیسا جنونی ہے۔ وہ بے خوفی سے غازی کی لہو ٹپکتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا، جب گناہوں میں ڈوبے نفس کو یقین ہو کہ اس دنیا میں دنیاوی قانون کے ہاتھوں ان کے گناہوں کی کوئی سزا نہیں ہے، وہ اپنی ظلمت کی طاقت کے بل پر یوں ہی بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اجلال بھی بے خوف تھا۔ جن کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں انہیں خدا کا خوف بھی نہیں رہتا۔ غازی تو پھر بھی انسان تھا۔ تو محبت نہیں کرتا تھا، تو ہوس رکھتا تھا۔ غازی نے غراتے ہوئے اس کا گلا ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ اجلال کی گردن ایک طرف جھکی، پھر اسی طرح جھکے ہوئے اس نے غازی کو دیکھا اور اپنے بال پیچھے کی طرف جھٹک کر گردن سیدھی کر لی۔ سب ہوس ہی کرتے ہیں، محبت کا دوسرا نام ہی ہوس ہے، اب چاہے اسے نکاح کا نام دے لے یا زبردستی کا۔ چاہیے تو عورت کا جسم ہی نا۔ وہ اپنی ہی طرح کی گری ہوئی بات کرتا آنکھ مارتا ہوا غصے کے غازی کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے استہزائیہ مسکرایا۔ تو میں اپنے حساب سے اس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور تو سب جانتا تھا۔ تو جانتا تھا میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی طلب شدت سے میرے اندر بیٹھ چکی تھی، پر نہیں، تو نے ہمیشہ کی طرح میری پسندیدہ چیز پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اس بار اجلال خانزادہ کی آنکھوں میں نفرت کی ایک چنگاری بھڑکی۔ غازی، تو اور تیری ماں نے مجھ سے بہت کچھ چھینا ہے، اور میں اب تجھ سے ان سب کا حساب لوں گا۔ چنگاری بھڑکی اور آگ کی صورت میں صرف اجلال کی آنکھوں میں ہی نہیں، وجدان کی آنکھوں میں بھی اپنی پوری شدت سے بھڑکی تھی۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی، اور دو مرد جن کی رگوں میں ایک ہی شخص کا خون بہہ رہا تھا، انہیں زندگی عطا کر رہا تھا، ایک دوسرے کو دیکھتے اپنے دل ہی دل میں یہ عزم محفوظ کر چکے تھے، اب مر بھی جائیں گے تو بھی یہ دشمنی تعمر نبھائیں گے۔ حساب تو اب تیرا ہوگا اجلال احمد خانزادہ۔ غازی کی سرد آواز پر اجلال نے سر جھٹکا۔ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا وجدان غازی خانزادہ، اور دیکھنا میں ادھر سے باعزت نکلوں گا۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا، چند انچ اپنا چہرہ آگے بڑھایا اور غازی کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میں تیری بیوی کو تجھ سے چھین لوں گا، میں پھر سے اس کے جسم سے۔ وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکا تھا، ایک بھرپور لات اس کے پیٹ کے نیچے پڑی اور اجلال وہیں فرش پر دوہرا ہوتا چلا گیا۔ تکلیف سے اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں تمہیں اب کبھی ایسا موقع ہی نہیں دوں گا، تجھے یہیں زندہ دفنا دوں گا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے اجلال کا کالر پکڑ کر کھینچ کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، اور ایک بھرپور مکہ اس نے اجلال کے منہ پر مارا تھا۔ اجلال کا جبڑا ہل گیا، خون کی ایک پتلی لکیر ناک سے پھوٹی تھی۔ اجلال نے بندھے ہاتھوں سے ناک کا بہتا خون صاف کیا اور دانت پر دانت رکھ کر وہ بھی گرایا تھا۔ موقع تو میں بھی تمہیں نہیں دینا چاہتا، پر تم نے میرے ہاتھ جکڑے، ہمت ہے تو ایک بار یہ بندھے ہاتھ کھول کر دیکھ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری رگوں میں بھی وہی خون شرارے بن کر دوڑتا ہے جو تمہاری رگوں میں ہے۔ مکہ کھانے کے بعد بھی وہ اسی انداز میں غازی کو چیلنج کر رہا تھا۔ آج میں بھی تمہیں بتا دوں گا، رگوں میں دوڑتے خون کے شراروں سے زیادہ ارادے کی قوت توانائی دیتی ہے۔ غازی نے اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے سرد آواز میں کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے ہتھکڑی کا لاک کھولا اور اجلال کے دونوں ہاتھ آزاد کر دیے۔ اجلال نے ہاتھ آزاد ہوتے ہی اپنا جبڑا ادھر ادھر گھما کر تن گئی نسوں کو سیدھا کیا اور اپنی آستینیں چھڑاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بھی خون خوار چمک تھی۔ شارف! اپنی پولیس بیلٹ کھولتے ہوئے غازی نے اپنے جونیئر افسر کو آواز دی، پر شعلہ اگلتی نگاہیں اجلال پر ہی تھیں۔ اس کی آواز پر ایک جوان افسر دوڑتا ہوا کھلی سلاخوں سے اندر آیا تھا۔ یس سر! آتے ہی وہ اس کے سامنے تن کر کھڑا اس کے حکم کا منتظر تھا۔ یہ بیلٹ میری ٹیبل پر رکھ دو اور یہ جیل کی سلاخوں کو باہر سے لاک لگا دو، کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے۔ اجلال خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شارف کو سرد و سخت آواز میں وہ حکم دے چکا تھا۔ اپنی گھڑی بھی اتار کر شارف کے ہاتھوں میں تھمائی۔ اس بیچ اجلال اور غازی کی نگاہیں ایک پل بھی ایک دوسرے پر سے نہیں ہٹی تھیں۔ اوکے سر! شارف نے بیلٹ تھامی اور ایک سخت نفرت بھری نگاہ اجلال پر ڈال کر وہ جیل سے نکل گیا، اور جاتے ہوئے اس نے سلاخوں کو آپس میں جوڑ کر بند کرتے ہوئے لاک بھی لگا دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج کے بعد تم کبھی غازی سے لڑنے کی خواہش بھی اپنے دل میں نہیں لاؤ گے۔ وہ اجلال کی طرف بڑھتا ہوا برف سی کاٹدار نگاہوں سے اجلال کو گھور رہا تھا۔ آج کے بعد تم بھی اب کبھی مجھ سے سامنا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے۔ اجلال بھی بلا خوف تھا۔ غازی سے جو کبھی وہ ایک خوف رکھتا تھا، اس گناہ کو انجام دینے کے بعد وہ بے خوف ہو چکا تھا۔ اس بے خوفی میں کچھ دن پہلے حشمت فردوسی کی ملاقات کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ غازی آگے بڑھا اور اجلال بھی۔
جیل کی سلاخوں کے باہر آفیسرز بت سے بنے اندر موجود اجلال اور وجدان کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے پر بھاری تھے۔ جانے کتنی چوٹیں تھیں جو ان دونوں نے کھائیں، مگر کچھ ہی دیر میں جرم پر ایمان کی طاقت بھاری ہوتی گئی۔ منٹوں میں ہی اجلال قاضی کے ہاتھوں کے مار کھاتا نیم بے ہوش تھا وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اجلال کے گرنے کی آواز آئی اور پولیس اسٹیشن میں کھڑے تمام وہ آفیسرز جن کے دلوں میں ایس پی وجدان کے لیے بہت عزت تھی اور ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی زندہ تھی، ان سب کے سر فخر سے اونچے ہو گئے۔ سب کی آنکھوں میں غازی کے لیے تعریف تھی، احترام اور عقیدت تھی۔ غازی نے مڑ کر شارف کی طرف دیکھا اور وہ بجلی کی تیزی سے سلاخوں تک آیا تھا۔ تیزی سے لاک کھولا اور غازی فاتح کی طرح جیل کے سلاخوں سے باہر نکلا تھا۔ سر، شارف ایک ہاتھ پیشانی تک لے جا کر سلیوٹ کرتا کنارے ہو گیا۔ غازی نے ایک نگاہ سب پر دوڑائی اور وہ اپنے آفس کی طرف مڑ گیا۔ پیچھے بس خاموشی تھی اور جیل کے اندر نیم بے ہوش اجلال کی درد اور نفرت سے بھری آہیں جیل کی تنگ دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آدھی رات کی ہوائیں شور کرتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ کمشنر وجدان کے بنگلے میں بھی بارش کی رقص کی ہمراہی کرتی رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ سارا بنگلہ ہی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بس لاؤنج کی چند بتیاں روشن تھیں اور وہاں لگے صوفوں میں سے ایک صوفے پر دونوں پاؤں اوپر اٹھائے صبا گود میں رکھی کتاب پر جھکی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں اب بس وہی باقی رہ گئی تھی۔ دادی 12 بجے کا آخری شو دیکھ کر اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ دعا بھی کچھ دیر بیٹھی پڑھتی رہی تھی، پھر اسے نیند نے ستایا تو وہ اسے بھی سونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تب سے وہ اکیلی ادھر بیٹھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے اس نے تھک کر اپنا چشمہ ناک سے 2 انگلیوں کے بیچ دبا کر کھینچ کر آنکھوں سے اتارا اور سامنے ٹیبل پر رکھ کر اپنی آنکھیں 2 انگلیوں سے ہلکے ہلکے سے ہلاتے ہوئے وہ آنکھوں کو آرام سا دے رہی تھی۔ گردن کو بھی ادھر ادھر ایکسرسائز والی حالت میں گھما کر اس نے سر صوفے کی پشت سے ٹیک کر آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی اسی طرح آرام دہ حالت میں چند لمحے ہی گزرے تھے کہ 2 ہاتھوں نے اس کی آنکھوں میں اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ صبا نے تیزی سے آنکھوں پر رکھے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ آشنا لمس، آشنا خوشبو، اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ اسی طرح اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ سے جھکا اور صبا کے کان میں اپنی دلکش آواز میں گنگنایا، اپنی ہستی کو مٹا دوں، تیرے جیسا ہو جاؤں، اس طرح چاہوں تجھے میں تیرا حصہ ہو جاؤں، پائلیں باندھ کے بارش کی کروں رقص سے جنوں، تو گھٹا بن کے برس اور میں صحرا ہو جاؤں، دور تک ٹھہرا ہوا جھیل کا پانی ہوں میں، تیری پرچھائیں جو پڑ جائے تو دریا ہو جاؤں، شہر در شہر میرے عشق کی نوبت باجے، میں جہاں جاؤں تیرے نام سے رسوا ہو جاؤں۔ بس بس مرتضیٰ صاحب، اتنے رومانٹک پوئٹری سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس بس مرتضیٰ صاحب، اتنی رومانٹک پوئٹری سنانے کی ضرورت نہیں، میرے کان برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنی آنکھوں پر رکھے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر چھوتے ہوئے صبا زیر لب مسکراتی ٹوک گئی تھی۔ اس کا خوبصورت لب و لہجہ دھڑکنوں میں شور سا برپا کرنے لگا تھا۔ سوئے ارمان جاگ اٹھے تھے، دل سرشاری سے رقص جنوں تھا۔ صبا کے کان کے پاس خم ہوا مرتضیٰ آہستہ آواز میں بولا، روکھی پھیکی ڈاکٹر صاحبہ، بہت مشکل سے رٹ کر آیا ہوں، پورا تو سنانے دو۔ اس کے کان کی لو پر مسکراہٹ میں ڈھلے لبوں نے شریر سی حرکت کی اور صبا کے پورے جسم میں سحرن کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ بدک کر اپنی آنکھوں سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور گھوم کر صوفے کی بیک پر کوہنی رکھ کر جھکے ہوئے مسکراتے مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کا دیکھنا تھا کہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی، ساتھ ہی بائیں آنکھ دبائی بھی۔ یہ سب کرنا ہے تو جاؤ یہاں سے۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں جذبے اپنی زبان میں بولتے اسے جادو میں ہی جکڑ لیتے تھے۔ اس پر سے اس کی شوخیاں وہ منہ بنا کر کہتی، گردن سیدھی کر کے اس سے رخ موڑ کر سیدھی بیٹھتی۔ دل اب بھی ہلچل مچاتا اسے پریشان کر رہا تھا۔ میری تو ساری راہیں ہی تو تم تک آتی ہیں میری جان، تمہیں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ صرف کہاں نہیں تھا، صوفے کی بیک تھام کر وہ ایک ٹانگ اٹھا کر اچھل کر آرام سے اس کے بغل میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھتے ہی پشت صوفے سے لگائی اور ٹانگیں ٹیبل پر رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ مرتضیٰ، مجھے ابھی اسٹڈی کرنی ہے۔ صبا نے منہ بناتے ہوئے آرام سے نیم دراز ہو گیا مرتضیٰ کی پیاری شکل دیکھی۔ وہ بیٹھا تو اب ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اب پڑھ سکے۔ مرتضیٰ نے گردن موڑ کر صبا کو دیکھا۔ میری بچی اتنا پڑھ پڑھ کر کیا کرے گی؟ ڈونٹ وری، فیل بھی ہو گئی نا تو تمہاری ساس کا اپنا ہاسپٹل ہے، تمہیں پیشنٹ کو انجیکشن لگوانے کے لیے رکھ ہی لیں گے۔ وہ اپنی بھوری سے سنہری آنکھوں میں ڈھیروں شرارت بھرے صبا کے پل پل تپتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک تو وارڈ بوائے والے کام میں لگا ہوا ہے، تو میری کیا ضرورت ہے؟ بغل میں دبا کوشن اٹھایا اور اس کے سر پر مار کر اس نے کتابیں سمیٹ کر ٹیبل پر رکھنی شروع کر دی۔ بس ہو چکی اسٹڈی، دھیان بہکانے والا جو آ گیا تھا۔ میڈم صبا، مرتضیٰ آئی ایم اے ڈاکٹر، میری ڈگری پر شک مت کریں، بتاتے ہوئے اپنے دونوں ٹانگیں ٹیبل سے سمیٹ کر سیدھا ہوا اور ٹانگیں پھیلا کر صبا کی گود میں رکھی، کوشن کھینچ کر سر کے نیچے رکھا اور اب وہ آرام سے پاؤں اس کی گود میں رکھ کر لیٹا اس کے چہرے کو نگاہوں میں بھر رہا تھا۔ صبا نے تیکھی چتون سے بس گھورا، پر حیرت انگیز طور پر صبا نے پاؤں جھٹکا نہیں تھا۔
بلکہ اپنی نازک انگلیوں سے وہ اس کے پیروں کو ہلکے ہلکے دبانے لگی۔ مرتضیٰ کو حیرت بھی ہوئی اور شرارت والی رگ بھی پھڑکی۔ یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں میڈم صبا؟ پر اچھی بیوی بننے کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ تم ہی ہو نا؟ ویسے بھی بغیر کلاسز کے تم دوسری صبا لگتی ہو۔ اپنی آنکھیں مسل مسل کر اسے دیکھتا وہ سنجیدہ بنتا اسے چھیڑ رہا تھا۔ صبا نے بس گھورنے پر اکتفا کیا تو وہ مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھ کر مست مگن ہو گیا۔ چلو، چاہے صبا ہو یا اس کا بھوت، پر جو بھی ہو مجھے آج فیل ہو رہا ہے میں ایک عدد لڑکی کا شوہر بھی ہوں۔ ہائے کتنا سکون ہے بیوی سے پاؤں دبوانے میں۔ وہ مزے سے سر ہلاتا آنکھیں موند گیا تو صبا نے اس کے پیر پر ایک زوردار ہاتھ مارا۔ زبان بند رکھ کر یہاں بیٹھو ورنہ پھر بھاگ جاؤ۔ مرتضیٰ نے ایک آنکھ کھول کر مار کر پھر سے پاؤں سے لاتی اپنی پیاری سی منکوہا کو دیکھا۔ بھاگنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، اتنی دیر سے ویٹ کر رہا تھا۔ دادی اور دعا جو ظالم سماج بن کر تمہاری باڈی گارڈ بنی ہوئی تھی، سونے جائیں اور میں حاضر ہو جاؤں۔ ذرا اوپر تک دباؤ نا، سچ میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ لگاتار بولتے ہوئے وہ دوبارہ سے آنکھیں موند کر اور بھی اس کی گود میں پاؤں پھیلا کر صوفے پر پورا پھیل کر لیٹ گیا۔ اس طرح پاؤں پھیلانے پر صبا پیچھے کو گرتے گرتے بچی تھی۔ اسی کو کہتے ہیں لوگوں کو انگلی پکڑاؤ تو وہ سر پر بیٹھنے لگتے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی تھی پر ہاتھ اب آہستہ آہستہ اس کے پاؤں کو دبا رہے تھے۔ اسے خود اچھا لگ رہا تھا محبت سے یہ کام کرنا۔ دل کہہ رہا تھا وہ اسے آرام دے، اپنی انگلیوں سے ہی صحیح، پر وہ سکون دے جو مرتضیٰ کے دل کو سرشار سا کر دے۔ تمہارا سر بھی تو ماشاءاللہ کافی بڑا ہے، بیٹھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ اس کی انگلیوں کا نرم نرم لمس پوری شدت سے محسوس کرتے ہوئے سکون رگوں تک میں دوڑ رہا تھا۔ آنکھیں راحت سے موندی ہوئی تھیں پر زبان پر شوق فکرے تھے۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ صبا نے دانت پیسے۔ قسم سے یہ شخص نہ سارا موڈ غارت کرنے میں ماہر تھا۔ انگلیوں کی حرکت بھی تھم گئی تھی۔ یہی کہ غم نہ کرو، سر بڑا سردار کا، پیر بڑا گنوار کا۔ میری جان پاؤں دباؤ نا، وہ اسی طرح بولا جیسے اسے بہلا رہا ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں ویسے ہی بہت عقل مند ہوں اور کوئی سر بڑا بڑا نہیں ہے میرا، میں بہت پیاری ہوں، سر سے پیر تک، گردن اکڑا کر کہتی صبا کو اس نے پھر سے ایک آنکھ کھول کر دیکھا۔ اپنی تعریف خود، دستے خود، دہان خود۔ اس کے شعر پڑھنے پر صبا نے چند لمحے اسے گھورا پھر ایک دم سے ہنس پڑی۔ یہ تمہیں آج شاعر کی اولاد بننے کی کیا چڑھ گئی ہے؟ ہنستے ہوئے اس نے مرتضیٰ کی پاؤں کی انگلیاں کھینچ کھینچ کر چٹکانی شروع کر دی۔ الحمدللہ، اولاد تو میں وجدان صاحب کی ہوں، بس جیسے تمہیں پاؤں دبانے کا خیال آ گیا تو میں بھی شاعر بن گیا۔ سکون سے کہتے ہوئے اس نے ایک اور کشن کھینچ کر اپنے سر کے نیچے رکھا، اس طرح گردن اور اونچی کر لی۔ صبا نرمی سے اس کے پاؤں کے گلابی گلابی سے تلوے آہستہ آہستہ انگلیوں سے دبا رہی تھی۔ مرتضیٰ کے سرخ و سفید پیروں کو دیکھتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ بولنا شروع ہوئی۔ پتہ ہے مرتضیٰ، میں بھائی کا پاؤں بھی کبھی کبھی ایسے دباتی تھی۔ وہ بولتے تھے سبھی تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے، ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ اتنا کام کرتے تھے بھائی، میرا بس چلتا تو میں ساری رات ان کے پاؤں دباتی۔ وہ بولتے بولتے شاکر کے خیال میں کھوئی۔ وہ سب یاد آتا جب وہ دن رات مشقت کرتا تھا، کیسے اس کی ایک خوشی کے لیے انتھک کام کرتا ہوا وہ رات کو واپس آتا، پر کبھی ایک بھی حرف شکوہ اس نے اپنی مشکل ترین زندگی سے نہیں کیا تھا، اور یہی بات سے اللہ تعالیٰ نے راضی ہو کر اسے ولف تک پہنچا دیا تھا۔ آپ کے بھائی محترم تھکتے بھی ہیں؟ صبا کے چہرے پر اداسی کے رنگ دیکھ کر مرتضیٰ نے شرارت سے اسے چھیڑ کر دھیان ہٹانے کی کوشش کی۔ کیوں، وہ انسان نہیں ہے؟ وہ برا مان گئی اور ناراضگی کے طور پر پاؤں بھی جھٹکنے چاہے۔ بھائی صاحب کے لیے حرف غلط تو سن کر وہ تلوار لے کر کھڑی ہو جائے، یہاں تو کرم کر کے بس پاؤں جھٹکے جا رہے تھے۔ مذاق کر رہا ہوں جانے من، پاؤں دباؤ سبھی، تمہارے ہاتھوں میں تو قوم موسیٰ کے وقت کے ساحروں کا سحر ہے۔ پیار سے چمکارتے ہوئے اس نے زبردستی پھر سے ذرا کی ذرا اٹھ کر اس کے ہاتھ دبوچ کر اپنے پاؤں پر رکھے اور پھر سے لیٹ گیا۔ صبا منہ بنا کر اسے دیکھتی رہی۔ بس 2 منٹ اور دباؤں گی، میرے ہاتھ تھک گئے ہیں۔ 2 انگلی دکھا کر اس نے پھر سے مرتضیٰ کے پاؤں کا مساج دیا۔ بھائی کے پاؤں ساری رات اور میرے 2 منٹ؟ بھوری آنکھوں کی پتلیوں کو سکیڑ کر اس نے گھورا۔ صبا نے منہ بنا کر چڑھایا۔ وہ میرے بھائی ہیں، ویسے بھی بھائی تو بس 5-10 منٹ بعد منع کر دیتے تھے، کہتے تھے میری سبھی تھک جائے گی، اور تم تو گھنٹہ بھر ہو گے اور مجال ہے جو کہہ دو رہنے تو سبھی۔ مرتضیٰ نے اس دھاندلی پر پوری آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ اب اتنی بھی مبالغہ آرائی نہ کرو، گھنٹہ بھر تو مجھے یہاں بیٹھے بھی نہیں ہوئے۔ صبا نے بس منہ چڑھایا اور پھر شرارت سے بولی، اتنا رٹ کر جو سنانے آئے تھے نا، بہت بکواس پوئٹری تھی، اچھی نہیں لگی مجھے۔ بغیر چشمے والی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے وہ مرتضیٰ کو چڑھانے کی غرض سے چھیڑتی ہوئی اس کے پیارے پیارے بنتے منہ دیکھ رہی تھی۔ میرے جذبوں کی ترجمان تھی، تم تو ویسے بھی بدذوق ہو، آرام سے کہتے ہوئے اس نے آنکھیں پھر سے بند کر لیں۔ ہاں، تم میں تو بڑا ذوق ٹپکتا ہے۔ صبا کے جل بھن کر کہنے پر اس کے ہونٹوں کے گوشے پر مسکراہٹ رنگی۔ بہت کہو تو بالٹی بھر کر تمہیں نہلا دوں۔ اف، اس کی زبان۔ صبا نے اسے گھورا جو آنکھیں بند کیے بولے ہولے ہولے مسکرا رہا تھا۔
شوخ و شریر اس کا اپنا مرتضیٰ، جس کی 2 دن کی جدائی نے پہلی بار صبا کے دل پر ایک عذاب سا گزارا تھا، اور آج اس کے سامنے وہ صحیح سلامت نظروں کے سامنے تھا۔ عذاب راتوں اور دن کے بعد خوشی کے یہ لمحات ایک دم سے ساری خفکی پانی پر بنے بلبلے کی طرح ختم ہو گئی، اور صبا کے دل میں محبت کا ایک دریا سر اٹھانا شروع ہوا تو اس کے پاؤں ایک طرف جھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اپنے سینے پر نرم اور مہکتے وجود کا احساس، مرتضیٰ نے پٹ سے آنکھیں کھول دی، حیرت سے سینے پر رکھے سر کو دیکھا۔ یا اللہ، اب تو مجھے یقین ہو گیا یہ میری صبا نہیں۔ میڈم پرے ہٹیے، کون ہیں آپ؟ میری بیوی نے دیکھ لیا تو میرا آدھا لیٹر خون پی جائے گی۔ اس کے دونوں شانوں کو جھنجھوڑ کر بس جھوٹی گھبراہٹ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، پر نہ شانوں کو جھنجھوڑ کر ہٹانے میں کسی کوشش کی خواہش تھی، نہ حیرت حقیقی تھی، بلکہ ہاتھ تو اب شانوں کو چھوڑ کر اسے خود میں سمیٹنے کے لیے پشت پر کس رہے تھے۔ مرتضیٰ، آئی مسڈ یو ویری مچ۔ اس کے بک بک پر کان دھرے بغیر اس نے اس کے چوڑے سینے پر چہرہ چھپاتے ہوئے جذبات سے لبریز آواز میں کہہ کر مرتضیٰ کے دل کو اور بھی مسرور کر دیا۔ بٹ میں نے تو بالکل بھی تمہیں یاد نہیں کیا۔ اس کی پشت پر ہاتھ کستے ہوئے وہ اب بھی شوق تھا۔ صبا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بالکل بھی نہیں۔ صبا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھوری آنکھوں کے سنہری پن میں ڈھیروں چمک کا اور بھی اضافہ ہوا تھا، اور اس کے لبوں نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ وہ یاد جو آئے تو رات آنکھوں سے کٹے، جب ملے تو شکوہ یہی تھا، کیا مجھے یاد کیا؟ صرف مدھم آواز میں لب گویا نہیں ہوئے تھے۔ آہستہ سے اپنا چہرہ بڑھا کر اس نے صبا کے مسکرا اٹھے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا، پھر دوبارہ سر کشنز پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں ڈھیروں آسودگی اترتے ہوئے محسوس کرنے لگا۔ کچھ ایسی احساسات میں گھری ہوئی صبا نے پھر سے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ مرتضیٰ، ان 2 دنوں میں بہت بے چین رہی تھی، دل بہت پریشان، بس ہر وقت گھبراہٹ میں گرفتار رہتا تھا۔ مرتضیٰ کی پولو شرٹ کی اوپری 2 کھلے بٹن کو اپنی انگلیوں سے چھوتے ہوئے آواز سرگوشی میں ڈھلی ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اچھا، پہلے کبھی ایسی فکر نہیں کی تم نے؟ صبا کے ریشمی بالوں کو چھوتے ہوئے وہ ان بالوں کی نرمی اپنی انگلیوں ساتھ ہی اس کی ڈھیلی ڈھالی چوٹی کو مٹھی میں بھر کر اٹھا کر دیکھا۔ آج تک اس نے غور نہیں کیا تھا کہ صبا کے بال اتنے لمبے ہیں۔ شاید نہیں، صبا آنکھیں موندے ہوئے بولی۔ پہلے تو اس گھر میں رہتی ہی نہیں تھی، تم جانے سے پہلے بتاتے بھی نہیں تھے، جب واپس آتے تو کہہ دیتے تو اتنا یہ والا احساس محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ پر اب جو تم سے نکاح کے بندھن میں بندھ گئی ہوں نا، تو سب کچھ بدل گیا، تمہیں کھونے سے ڈر بھی لگنے لگا ہے۔ اب بھی اس کی شرٹ کے بٹن کو چھوتے ہوئے وہ مرتضیٰ کے توانا دھڑکنوں کو پوری حس سے محسوس کر رہی تھی۔ خوب، تب تو مر جاؤں گا نا تو تم خوب روگی، وہ شوقی سے بول اٹھا، پر ایک قیامت تھی جو صبا کے دل پر ٹوٹ سی گئی۔ مرتضیٰ، جھٹکے سے اٹھ کر اس نے تیزی سے رخ موڑ لیا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے۔ وہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے رخ موڑے بھیگی آواز میں بمشکل بولی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے کھینچ کر زبردستی اپنے گلے لگا لیا۔ صبا بس اس سے الگ ہونے کی کوشش کرتی اپنے آنسوؤں پر ضبط کر رہی تھی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا مائی لو، زبردستی اسی طرح اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر احسار تنگ کر رہا تھا اور اس کے سر کو بھی چوم رہا تھا۔ ایسے مذاق بالکل پسند نہیں ہے مجھے۔ جب اس کی گرفت سے چھوٹنا مشکل ہوا تو اس نے تابڑ توڑ کئی مکے اس کے سینے پر برسا دیے تھے۔ اف، پہلوان کی بہن ہو پوری، میری پسلی توڑ دو گے تم۔ ہولے ہولے ہنستے ہوئے اس نے صبا کو الگ کر کے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ بس تمہاری زبان بند کروں گی، اپنے ہاتھوں کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بھیگی آنکھوں سے غصے سے اسے دیکھا۔ مرتضیٰ نے مسکراہٹ دبا کر اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ لو، بند کر دو، جیسے دل کہے بند کر دو۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا چہرہ آگے بڑھایا اور صبا نے ایک ہلکا سا تھپڑ اس کے گال پر لگا دیا۔ مرتضیٰ نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ یہ قدر ہے میری، شوہر پر ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے اپنے گال بھی چھوئے۔ اتنا بولتے ہو نا تو تھپڑ ہی کھاؤ گے۔ اس نے مرتضیٰ کے گال سے اس کا ہاتھ ہٹا کر وہاں سے لاتے ہوئے ناراضگی سے ہی دیکھا تھا۔ اب بھی اس کی بات کے اثر سے دل ہلکے ہلکے لرز رہا تھا۔ ہم نہیں رہیں گے نا، تب میری باتیں ہی تمہیں یاد آئیں گی۔ وہ آج جیسے اس کی جان ہی نکال دینا چاہتا تھا۔ صبا کا دل بری طرح سے کانپا اور آنکھیں چھلکنے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ مرتضیٰ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا آج، میری دھڑکنیں بند کر دو تم۔ وہ بس اب رو دینے کو تھی۔ وہ زور سے ہنسا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ بس یہی تو دیکھنا تھا، دیکھ رہا تھا صبا جی کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ اپنے سینے میں اسے شدت سے جکڑ کر آواز جذبوں سے لبریز ہو کر بھاری سی ہوئی تھی۔ آئی ہیٹ یو، ہیٹ یو، ہیٹ یو۔ مکہ بنا کر آہستہ آہستہ اس کے سینے پر مارتے ہوئے آواز بھرا بھی گئی۔ بٹ آئی لو یو، لو یو، لو یو۔ مرتضیٰ اسی طرح مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا تھا۔ رات اور بارش کا سحر اب اسے اپنے جذبات کا بیاں کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہاتھ صبا کی کمر پر کسے تھے۔ چھوڑ کر مجھے گئے نا تو جی نہیں پاؤں گی۔ وہ بھی اس کے کھلے گریبان میں اپنا چہرہ چھپاتی، لرزتے تڑپتے دل کو اس کے لمس سے راحت دینا چاہتی تھی۔
مرتضیٰ کی باتوں نے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ کتنی شدت سے اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ بچھڑنے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں نہ بھی رہوں نا، جینا اور سب کے ساتھ ہنسی خوشی جینا، بس مجھے اپنے دل کے پناہ خانے میں چھپا لینا، کبھی کبھی یاد سے۔ مرتضیٰ، صبا نے اسے پوری قوت سے دور دھکیلا۔ وہ پیچھے کی طرف صوفے پر گرا تھا اور آج وہ اسے اپنی باتوں سے مار ہی ڈالے گا۔ میں ابھی کے ابھی بھیا کے روم میں جا رہی ہوں اور ان سے تمہاری شکایت کرنے والی ہوں۔ صبا کا دل جیسے کوئی بار بار مٹھی میں کس کر مسل رہا تھا۔ آنسوؤں سے لبریز آنکھیں مسلیں اور اس بار وہ غصے سے اٹھی تھی کہ مرتضیٰ نے اس سے پہلے اس کی کلائی دبوچی اور خود پر گرا لیا۔ کیوں محبت کے دو پنچھی کو ڈسٹرب کرو گی؟ تم مجھے ہی مار لو۔ اپنی ہنسی دباتے ہوئے وہ صبا کو زبردستی وہی کاؤچ پر لٹا کر خود اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ نہیں، میں تمہارے پاس اب نہیں بیٹھوں گی۔ وہ ناک میں آیا پانی سکیڑتی بار بار اپنی پلکیں جھپک رہی تھی۔ رونا بہت شدید سے آ رہا تھا اسے۔ مرتضیٰ نے اس کے ارد گرد اپنی کوہنی ٹیک کر بھیگی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ یہ سب یوں ہی تھا میری جان، میں بس دیکھنا چاہتا تھا کہ میری صبا مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ہر وقت میں ہی اظہار محبت کرتا ہوں، راہ یار کو تو خیال ہی نہیں رہتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ صبا کے چہرے پر جھکا ہوا تھا، اتنا نزدیک کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کو چھو رہی تھیں۔ صبا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ پلکوں پر ٹھہرے موتیوں سے وہ سحرزدہ سا ہوا تھا۔ مڑی ہوئی گھنی پلکوں پر وہ موتیوں کا جال بڑا ہی دل فریب تھا۔ آئی لو یو ویری مچ صبی، لو یو سو مچ۔ یہ جو دل پر شام و سحر محبوب کا پہرا تھا، جس کی سادگی پر وہ مرتا تھا، اسے اپنے قریب پا کر وہ بے قابو ہو اٹھا۔ اس نے جھک کر بھیگی پلکوں کے ٹھہرے موتیوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ جو آنکھیں اب تک جل رہی تھیں ان میں ایسی ٹھنڈک پہنچی کہ ان کی تاثیر سے وہ اندر تک شانت ہو گئی۔ اب کبھی بچھڑنے کی بات مت کرنا مرتضیٰ، تمہیں اپنی قسمت کی لکیروں سے چرائے، تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے سکتی۔ وہ اب بھی اس کے بات کے زیر اثر تھی۔ مرتضیٰ کا چہرہ تیلیوں میں بھرا اور وہ بہت آہستگی سے وہ اس کے لبوں کو چھو بیٹھی تھی۔ ایک پل کو وہ حیران ہوا، پر دوسرے ہی لمحے وہ سرشار سا ہو کر اپنے لبوں سے اس کے اقدام کو قبول کرتا اپنی پیاس کو سیراب کرنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ آج اس سے ہر احساس کہہ لینا چاہتی تھی۔ شاید ہر لڑکی ایسی شدید جذباتی ہوتی ہے، شاید شدید رونے والیاں، شدید پریشان ہونے والیاں، شدید ہونے والیاں، بولنے والیاں، اور محبت اگر بڑھ کر ملے تو شدید پیار کرنے والیاں۔ مرتضیٰ اس پل کی دل فریبی میں کھوتا شدت سے اپنے جذبات کا ترجمان لبوں کو بناتا اور بھی بے قرار ہو اٹھا تھا۔ ان لمحوں کے سرور میں ڈوبے اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی کوئی تھا جو ان کے دونوں کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ ان لمحات میں مدہوش سا گم ہی سہی، پر وہ ولف کا سپاہی تھا۔ انجانے احساس نے اسے کسی اور وجود کے ہونے کی خبر دی تھی۔ صبا کے لبوں کو آزادی دے کر اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر گردن ترچھی کی اور پھر اس نے دانت پر دانت رکھ کر لب بھینچے اور آنکھیں میچ کر کھولیں۔ صبا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور مرتضیٰ کو سر اٹھائے شرمندہ سا ایک طرف دیکھتے ہوئے کو دیکھ کر خود بھی گردن موڑ کر اسی سمت دیکھا۔ کچھ دوری پر دھندلی سے ہی صحیح، پر غصے سے کھڑی سعدیہ بیگم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹکی۔ شرم کیا ہوتی ہے اور زمین پھٹے اور اس میں سما جانے کی والی مثال لوگ کیوں دیتے ہیں، آج اس کو صحیح سے نصابی درس کا محاورہ سمجھ میں آ گیا۔ زمین تو پھٹنے والی نہیں تھی، نہ ہی صوفہ ہی کافی تھا چھپنے کے لیے، کوئی جائے پناہ نہیں تھی سوائے اب تک دادی کو دیکھتے مرتضیٰ کے علاوہ۔ وہ اسی کی گردن میں دونوں بازو ڈال کر چوڑے سینے میں چھپ گئی تھی۔ مرتضیٰ کو تو جیسے ہوش آ گیا، دل کیا کس کر ایک لگا دے اس صبا کی بچی کو، بجائے اسے پرے دھکیلنے کی اور بھی لپٹ گئی۔ دادی کی کہیں آنکھیں ابل کر نہ گر جائیں۔ کوئی کام تھا دادی؟ اب پکڑے گئے ہیں تو بے عزتی تو ویسے ہی رکھی ہے، کیوں نہ سینہ ٹھوک کر بے عزت ہوا جائے۔ یہ سوچ کر وہ صبا کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سعدیہ بیگم کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ نہیں، مجھے تو بس یہی فلمی سین دیکھنا تھا، اس لیے آ گئی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا پوتے کو اس بے شرمی بڑھنی، بلکہ پوتے کے ساتھ لپٹی اور زبان کی تیز لڑکی کو تھپڑ مار مار کر ادمرا کر دے۔ اچھا، مرتضیٰ بس اتنا بول کر صبا کو زبردستی خود سے الگ کرنے لگا، جو شرم سے اب دادی کو منہ دکھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سعدیہ بیگم کو یہ اچھا آگ لگا گئی۔ رکو تم دونوں، آج میں وجدان اور یزدان کو بتاتی ہوں کہ یہی ہے تم دونوں کی تربیت، یہی ہوتا ہے جوان لڑکی کو گھر میں رکھنے کا نتیجہ، یہی دیکھنا رہ گیا تھا اب مجھے۔ دادی آگ بگولا ہوتی ہے بچے سے مٹی پلید کرنے کے لیے میدان میں اتر گئی تھی۔ وجدان، یزدان، ارے او شایان! سعدیہ بیگم تو ڈراموں والی دادیوں کو فیل کرتی لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر پورے حلق کے بل چلائی تھی۔ ہائے مرتضیٰ، کچھ کرو، ہم بدنام ہونے جا رہے ہیں۔ صبا اس سے چھٹک کر دور ہٹی اور رونی سی ہوتی وہ مرتضیٰ کا بازو ہلانے لگی۔ اب تو ہو ہی گئے ہیں، اور ہو جانے دو، میاں بیوی کی بدنامی پہلی بار دیکھنے کو ملے گی۔ وہ بھی شرمندہ سا تھا، مگر جو ہوگا سو دیکھا جائے گا سوچ کر بس سارے خاندان کے جمع ہونے کا منتظر تھا۔ اپنی دادی کی طرح تم بھی بے شرم ہی ہو،
وہ پورے غصے سے بول کر اس سے الگ ہو کر وہیں کھڑی ہو گئی، پر اس طرح کہ مرتضیٰ کی آڑ میں ہی چھپ گئی تاکہ سب کی پہلی نگاہوں سے محفوظ رہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دن بھر کا تھکا ہارا سورج افق میں جا کر چھپ گیا اور آسمان پر سیاہی ہی سیاہی چھا چکی تھی۔ چھوٹے سے لان کی ساری بتیاں روشن ہو گئیں اور خاموشی کے پہرے میں بس آہستہ آہستہ قدموں کی چاپ تھی۔ بار بار گھڑی دیکھتی وہ کچن سے لاؤنج کا چکر لگا رہی تھی۔ رات ہونے کو آئی تھی اور غازی کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں تھا، جانے وہ کہاں تھا جو صبح کی نماز سے گھر سے نکلا تھا اور اب تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ پپا آ جائیں گے، آپ پریشان مت ہو۔ پرنس بار بار گھڑی دیکھتی شایان کی بے قراری بھانپ چکا تھا۔ شایان نے ٹھہر کر فرش پر بیٹھے پرنس کو دیکھا۔ وہ دیوار پر نصب ڈارٹ بورڈ پر ڈارٹ سے بار بار نشانہ سادھ رہا تھا۔ اب اکثر ایسے ہی کھیل کھیلتا تھا تو شانی کچھ کہتی بھی نہیں تھی۔ یزدان کے پسندیدہ کھیل بس اب نشانے بازی اور مارشل آرٹ تھے۔ شایان نے سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں وجی، اتنی دیر تو کبھی نہیں ہوئی ان کو۔ اس کے قریب ہی وہیں صوفے پر ٹک گئی۔ پرنس نے ذرا سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ رات ہو رہی تھی اور شایان پر خوف طاری ہو رہا تھا، یہ وہ جانتا تھا۔ آپ ڈرے مت، میں ہوں نا، سنجیدگی سے کہہ کر اس نے پھر سے گردن سیدھی کر کے ایک ڈارٹ اٹھا کر لال دائرے کا نشانہ سادھا تھا۔ ہاتھ پیچھے لے جا کر اس نے ڈارٹ ہوا میں پھینکا اور ڈارٹ کی نیڈل اس لال دائرے میں جا لگی۔ میں ڈر نہیں رہی ہوں، شانی نے زبردستی مسکرا کر اس کے خوبصورت بال چھوئے۔ تو اس نے پھر سے شانی کا چہرہ دیکھا، وہ اس کے نرم بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ یزدان کے بال لاؤنج کی روشنی میں ایسے چمک رہے تھے جیسے ان میں مہندی کا رنگ اتر گیا ہو، اور ان میں کہیں کہیں جھانکتا سنہری رنگ ایک الگ ہی حسن رکھتا تھا۔ ڈر نہیں رہی، بس پریشان ہوں، شایان نے بتا کر اپنے ہاتھ اس کے بالوں سے ہٹا لیے اور ایک بار پھر گھڑی دیکھی۔ یہ تو پرانی عادت ہے آپ کی، آہستہ سے بول کر وہ اپنے سارے کھلونے سمیٹ کر ایک طرف کرتا اپنی کورس کی کتاب لے کر فرش سے اٹھ کر اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ شایان اتنی دیر میں بس اس کی من موہنی سی شکل دیکھ رہی تھی، جس پر سنجیدگی نہیں، سرد مہری نے بھی ڈیرا جما لیا تھا۔ اس کی ساری معصومیت حالات نے نگل لی تھی۔ یزدان، وہ ہولے سے پکاری۔ اور یزدان نے کتاب سے سر اٹھا کر بس ہنکارا بھرا اور پھر سے سر چکا لیا۔ شایان کچھ دیر اسے دیکھتے ہوئے کشمکش میں تھی کہ وہ اس سے یہ بات کہے یا نہ کہے۔ بولے شانی، کیا کہنا ہے؟ ایک شایان ہی تھی جس سے وہ اب بھی آرام سے گفتگو کر لیتا تھا، ورنہ یزدان کی آواز سننے کو باقی سب کے کان ترستے تھے۔ قاضی سے بھی بس ضرورت بھر ہی بات ہوتی۔ کچھ نہیں، کھانا دوں تم کو؟ سر جھٹک کر وہ اٹھنے لگی کہ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، پپا کو آ جانے دیں، پھر ڈنر کریں گے، ابھی آپ اپنی بات کہیں نا، وہ سادگی سے بولا، اور شایان دوبارہ سے اس کے پاس سے ٹک گئی۔ پرنس اب مکمل طور پر اسے دیکھتا بات سننے کا منتظر تھا۔ یزدان، تم ہنستے مسکراتے کیوں نہیں؟ اتنے سنجیدہ نہ رہا کرو۔ صرف نرمی سے کہا نہیں تھا، پیار سے اس کے گال بھی چھوئے۔ یزدان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ ہنستی مسکراتے کیوں نہیں؟ اس نے جیسے شایان کو لاجواب ہی کر دیا۔ جو ظلم اس پر ہوا تھا، پرنس بھی تو اسی مظلومیت کا حصہ تھا۔ شایان کی آنکھیں ایک دم سے پانی سے بھریں کہ وہ ٹوک گیا۔ پلیز شانی، ڈونٹ کرائی۔ آنسوؤں سے یزدان کو عجیب سی نفرت ہو چلی تھی، بے ساختہ وہ سختی سے ٹوک گیا۔ اور آپ میری فکر مت کیا کریں، مجھے اب ہنسی آتی نہیں، کوئی بات مسکرانے والی لگتی ہی نہیں، ویسے بھی یہ سب فضول چیزیں ہیں، انسان کو سنجیدہ ہی رہنا چاہیے۔ شایان یکٹک اس کی بیزاری سے کی گئی بات سن رہی تھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ دوبارہ کتاب پر جھک گیا۔ پرنس، شایان کے لبوں سے نکلا، اور ایک بار کی جو یزدان نے سر اٹھا کر دیکھا تو بھوری آنکھوں میں برہمی کی چمک تھی۔ شانی، پلیز ڈونٹ کال می پرنس، مجھے یزدان ہی کہیں۔ جب وہ اس طرح غراہٹ نما آواز میں بولتا تو وہ شل سی ہو جاتی تھی۔ اب بھی ہو گئی، چہرے پر سفیدی سی چھلک گئی۔ یہ سفیدی یزدان کی غراہٹ کے ڈر سے نہیں تھی، اس خوف کی تھی کہ آنے والے وقت میں اس کا یزدان کیسا شخص بنے گا اگر وہ کوئی خطرناک۔ شانی آگے سوچ ہی نہیں پائی۔ میرا نام یزدان ہے نا، تو وہی کہیں نا، مجھے اچھا لگتا ہے یہ نام۔ شایان کی اڑی ہی رنگت پر وہ سنبھل گیا، آواز بھی نرم ہو گئی اور آنکھوں میں بھی نرم سا تاثر چھا گیا۔ شایان نے بس سانس آہ کی صورت میں نکالی تھی۔ یزدان نے دوبارہ سر جھکا کر پڑھنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اپنی نوٹ بک اٹھا لی۔ وہ اب اپنا ہوم ورک کرنے کی تیاری میں تھا۔ کچھ دیر ان کے بیچ خاموشی بھرے لمحات دبے پاؤں گزرے تھے۔ یزدان، میں تمہیں مصطفیٰ کہوں؟ وہ اچانک سے بولی، اور یزدان کی آنکھوں میں ناسمجھی کے ساتھ حیرانی کے رنگ بھی صاف تھے۔ مصطفیٰ؟ پر کیوں؟ وہ حیران سا پوچھ رہا تھا، اور شایان پہلی بار مسکرائی، مغموم سی مسکراہٹ۔ مصطفیٰ میرے بھائی کا نام تھا، بہت پیارا تھا وہ، بالکل تمہاری طرح، پیارا سا، معصوم سا، ہنستا مسکراتا رہتا تھا۔ لیکن ایک دن کچھ ظالموں نے میرے ابا کے ساتھ اسے بھی بے رحمی سے قتل کر دیا، جیسے میرے پرنس کو مار دیا۔ وہ بھی کھو گیا، تم بھی کھو گئے ہو، شاید نام بدلے تو میں اپنے کھوئے بھائی جیسے دوست کو کھوج پاؤں۔ پرنس کے چہرے کو لگاتار دیکھتے ہوئے وہ اسی مغموم مسکراہٹ کے ساتھ مدھم مگر بھیگی آواز میں بول رہی تھی، اور آنکھوں کے گوشے بھی تیزی سے بھیگ رہے تھے۔ یزدان، میں کیوں نہیں؟
شاید وہ جاننا چاہتا تھا کہ یزدان میں وہ اپنا بھائی دوست نہیں کھوج سکتی۔ بس مجھے لگتا ہے یزدان کی آنکھوں میں ٹھہرا قہر، یزدان کے چہرے پر چھائی سختی کو بس مصطفیٰ ہی بدل سکتا ہے۔ وہ مصطفیٰ بنا تو شاید پھر اس کے اندر سے یہ نام کی تڑپ، محبت کی پکار اسے وحشت سے کھینچ لائے۔ جب جب اسے اس نام سے پکارا جائے تو اسے احساس ہو جائے کہ ہاں اس کے اپنے اب بھی اس کے لوٹنے کے منتظر ہیں۔ تیزی سے بھیگتی آنکھوں کے کنارے سے 2 آنسو گالوں پر بہہ آئے اور یزدان نے خود کو اسی دن 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اوکے، آپ مجھے مصطفیٰ کہا کریں، آج سے میں آپ کا مصطفیٰ، پر یہ رونا بند کریں۔ اسے آرام سے مانتے دیکھ کر شایان کو حیرت ہوئی، پھر وہ خوش سی ہو گئی۔ تمہیں اعتراض نہیں؟ نہیں۔ کالی آنکھوں میں اتنے دن بعد خوشی کی چمک دیکھ کر وہ ہلکے سے مسکرایا اور شایان کی آنکھیں چمک گئیں۔ ابھی تو صرف یہ نام دیا اور اسی نام کے احساس نے پرنس کو ہلکی سے مسکراہٹ عطا کر دی۔ آپ نے یہ نام دیا تو میں اب آپ کا مصطفیٰ، میں آپ کا بھائی۔ شایان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی پیشانی چومی۔ تم میرے بیٹے ہو۔ اب آپ مجھ سے ماما کہنے کی فرمائش نہیں کر دیجیے گا۔ آپ کی اور میری ایج میں زیادہ فرق نہیں۔ آپ میری شانی ہیں اور ہمیشہ شانی ہی رہیں گی۔ وی آر فرینڈس۔ وہ دھیرے دھیرے بولتا ہوا پھر سے اپنی نوٹ بک میں لکھنا شروع کر چکا تھا۔ شایان نے یہ فرمائشیں کرنی ہی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی پرنس کبھی اسے ماما نہیں کہے گا، شاید افشین کی وجہ سے یا کچھ اور وجہ ہو، یہ تو اس کے دل میں ہی دفن رہنی تھی۔ تبھی وجدان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ پاپا آ گئے۔ جیسے اس نے ہارن کی آواز سنی وہ تیزی سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسی تیزی سے اپنی کتابیں وغیرہ سمیٹ کر اس نے بیگ میں رکھنی شروع کر دی۔ شایان بس اس کی تیزی دیکھ رہی تھی۔ قاضی سے وہ اب جھجکنے لگا تھا، شاید اس لیے کہ اس کی مرضی کے خلاف جا کر اس نے کئی ایسے کام انجام دینے شروع کر دیے تھے جو اس کے پپا کو ناپسند ہو سکتے تھے۔ السلام علیکم پپا۔ جیسے ہی قاضی اندر داخل ہوا سلام کر کے اس نے بیگ کا اسٹرپ دائیں کاندھے پر ڈال لیا۔ بس اب وہ اپنے کمرے میں جانے کو تیار تھا۔ وعلیکم السلام۔ اپنے سر پر رکھی پولیس کیپ کو اتارتے ہوئے وہ تھکا سا مسکرایا۔ شایان اب سر جھکا کر کھڑی بس ان دونوں کو سن رہی تھی۔ قاضی کی طرف دیکھنے سے وہ پرہیز ہی کرتی تھی۔ لیٹ ہو گئے آپ؟ قاضی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس نے غور کر لیا۔ ہر روز سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ساتھ کچھ زخم بھی اس کے چہرے پر تھے، پر اس نے شایان کے جھکے سر پر نگاہ ڈالی۔ ایک کیس کے سلسلے میں پھنسا تھا، میں بات لے لوں پھر ڈنر کرتے ہیں۔ اپنی طرف یزدان کی گہری نگاہوں کو محسوس کر کے وہ بہت تیزی سے کہتا ہوا سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ شایان نے تیزی سے سر اٹھایا اور جاتے ہوئے قاضی کی پشت دیکھتے ہوئے اس کا دل اداس سا ہوا۔ آج اس نے ایک بار بھی اس کا حال احوال نہیں پوچھا، رک کر اس کا انتظار نہیں کیا۔ پاپا تھکے ہوئے، ڈنر میں تو ٹائم ہے، آپ انہیں چائے دے دیں، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ پرنس نے شایان کے اداس چہرے پر نگاہ ڈالی اور سرسری سا کہتے ہوئے وہ بھی سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ شایان تیزی سے کچن میں آئی تھی اور پھر بہت تیزی سے وہ چائے بنا کر تیز رفتار سے اپنے کمرے تک آئی تھی۔ ایک لمحہ وہ تھمی، پھر اس نے آہستہ سے دروازہ دھکیل کر کھولا تھا۔ وہ جو یونیفارم کی شرٹ اتارے چند زخموں کا معائنہ کر رہا تھا، چونک کر مڑا اور پھر شایان نے دیکھا تھا اس کے بازوؤں پر، پشت پر اور سینے پر بھی کئی چوٹ کے نشان تھے، سرخ، نیلے اور گہرے گلابی خراشیں۔ شایان دیکھتے ہی گھبرا گئی۔ وجی آپ کو چوٹ لگی ہے؟ مارے گھبراہٹ کے وہ بہت تیزی سے قریب آئی، چائے کا کپ وہیں ڈریسنگ پر رکھا اور اس نے غازی کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ، کیسے اتنی چوٹ لگ گئی وجی؟ پریشان سی وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی چوٹوں کو بےحد فکر سے دیکھتی معائنہ بھی کر رہی تھی۔ اس وقت وہ سب بھولی ہوئی تھی، یہ بھی کہ وہ غازی کے کتنے قریب تھی۔ ادھر غازی جو پہلے حیران ہوا، پھر اس نے محسوس کیا تھا کہ ایک ٹھنڈک بھری سکون کی لہر اس کی دھڑکنوں میں لہو بن کر دوڑتی ہوئی سارے جسم میں سرایت کرتی پھیل گئی تھی۔ صبح سے جو اعصاب پر ضرب لگ رہی تھی، جو تنے ہوئے اعصاب تھے وہ ڈھیلے ہونے لگے، ہر درد کا مرہم بس ایک اس کا لمس بن چکا تھا۔ ایک پولیس آفیسر ہوں تو چوٹ تو لگ ہی جاتی ہے۔ وہ اپنے سینے پر رکھے شایان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کالی آنکھوں میں بھوری آنکھیں ڈال کر مدھم سا بولا، پر کیا تم میرے زخموں پر اپنی مسیحائی کا مرہم رکھو گی؟ شایان کی آنکھوں نے بس کچھ پل ہی کچھ کہتی کچھ سناتی آنکھوں میں دیکھا تھا، پھر اس کی پلکیں جھکتے ہی چلی گئیں۔ تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا کہ قاضی نے اس کے ہاتھ کو اپنی مٹھی میں کس لیا۔ مجھے جواب چاہیے۔ اس نے لگاتار چھڑوانے کی کوشش میں مصروف وہی ہاتھ کو اپنے سینے پر دوبارہ پھیلا کر رکھ دیا۔ شایان کی گلابی ہتھیلی کے نیچے دھڑکتا دل اپنی تمام تر شدتوں سمیت اسے پکار رہا تھا، اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ شایان نے ہر کوشش ترک کرتے ہوئے بس نگاہیں اٹھائی اور لب ہولے سے حرکت میں آئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ بیٹھیں، میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں، تب تک آپ چائے پی لیں۔ اعتبار کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور قاضی کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ گریب ڈھیلی ہوئی اور وہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ ڈریسنگ پر رکھے چائے کا کپ یوں ہی چھوڑ کر شایان کے پیچھے پیچھے اس کے قدم بھی واش روم کی طرف بڑھے تھے۔ تیزی سے باہر نکلتی شایان ٹھٹکی جب قاضی کو واش روم میں آتے دیکھا تھا۔ روم میں چلے نا؟
فرسٹ ایڈ باکس پر ایک ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوئی اور دوسرے ہاتھ سے کاندھے پر پھسلتا دوپٹہ بھی شانوں پر برابر کیا۔ یہی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہوئے ایک طرف دیوار میں نصب آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ادھر سے شایان کا چہرہ بھی آسانی سے دکھ رہا تھا۔ اب آؤ بھی، شایان کو متذبذب سا دیکھ کر اس نے مسکرا کر پکارا۔ آخر کار اسے قدم بڑھانے ہی پڑے۔ پل پل اس کے قدم گنتے ہوئے غازی کی نگاہ اس کے ہر انداز پر تھی۔ وہ قریب آئی اور اس نے فرسٹ ایڈ باکس واش بیسن پلیٹ فارم پر رکھ کر کھولا اور ہلکے لرزتے ہاتھوں سے کاٹن کا ٹکڑا اٹھا کر اینٹی سیپٹک باٹل نکالی۔ کاٹن کا ٹکڑا بھگو کر اس غازی کے زخموں پر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے صاف کرنا شروع کیا تھا۔ آئینے میں شایان کے نمایاں عکس کو دیکھتے ہوئے غازی کی نگاہیں بس اس کے گلابی چہرے کو گرفت میں جکڑ رہی تھی۔ شایان کے چہرے کی زردی اب کم ہونے لگی تھی، زخم بھی دھیرے دھیرے معدوم ہو رہے تھے، پر ان کے بیچ کی اندیکھی دیوار اب بھی ہنوز قائم تھی۔ وہ بھی صبر کا دامن تھامے ہوئے عشق کی راہوں پر کھڑا شایان کے مکمل اعتبار کا منتظر تھا، لیکن آج دل کہہ رہا تھا کہ یہ جو ذہنی اور جسمانی سے تھکن ہے نا، وہ اس کے وجود میں کھو کر اتار دے۔ وہ حالات سے تھک نہیں رہا تھا، نہ ہی اپنے مضبوط عزم سے پیچھے ہٹ رہا تھا، بس ایک خواہش تھی، ایک چاہت تھی کہ شایان اب اسے اپنے سینے میں سمیٹ لے۔ جھکی ہوئی ہلکی ہلکی لرزتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے غازی کی نگاہوں میں جذبے بولنے لگے تھے۔ ہولے ہولے اس کی نگاہوں کی گرمی سے شایان کی انگلیوں میں لرزش سی اتر رہی تھی، گالوں پر بار بار پلکیں لرز سی جا رہی تھیں۔ وہ ایک دم سے گھوم کر سامنے ہو گیا اور شایان کا چہرہ اس کے کھلے ہوئے فولادی سینے سے ٹکرایا تھا۔ بس ایک پل کو اس کے ہونٹوں نے اس کے سینے کو چھوا تھا اور شایان بجلی کی تیزی سے پیچھے کھسک گئی تھی، پر اس ایک پل کے لمس نے غازی کی دھڑکنوں میں نرم گرم سے ہونٹوں نے جیسے حشر سا برپا کر دیا تھا۔ میرے سینے پر بھی چوٹ ہے، دور جانے کی کوشش کرتی شایان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ شایان نے نگاہیں جھکائے ہوئے جیسے ہی بھیگا کاٹن اس کے سینے کے زخم پہ رکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ ہلکے سے کہا اور اس نے فوراً سر اٹھایا۔ جلن ہوئی؟ پل ہی میں وہ بہت گھبرائی اور ایک دم سے آگے بڑھ کر اس نے غازی کے سینے کے زخموں پر پھونک ماری تھی۔ بار بار یہی عمل دہراتی وہ بھرپور ٹھنڈک پہنچانے کے لیے مسلسل کوشاں تھی، اور غازی ایسی مسیحائی پر سحر زدہ رہ گیا۔ ان کی مسیحائی سے برتر تو دنیا کی کوئی دوا ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ شایان اس کے جذبوں کی اتھل پتل سے بے خبر اس کے سینے کے زخم پر ہلکے ہلکے پھونک رہی تھی اور اپنی انگلیوں سے چھو بھی رہی تھی۔ اب تو نہیں جل رہا نا؟ سر اٹھا کر جیسے ہی معصومیت سے پوچھا، غازی نے درد بھرا چہرہ بنا لیا۔ اب بھی ہو رہا ہے، یہاں ہونٹ پر بھی جل رہا ہے۔ اپنے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے وہ زبردستی سی کرنے لگا۔ اللہ لعنت کرے اس پر، کیسے مارا ہے آپ کو؟ شایان نے بھرپور بددعا سے نوازتے ہوئے غازی کے چہرے کو تھام لیا۔ بے شک اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ ایک پل کو سب یاد آیا، پر اس نے سر جھٹک دیا۔ وہ اس پل میں سوائے شایان کے کسی کو بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ تم ادھر صاف کر کے پھونکو نا، بہت سکون ملتا ہے، مجھے بہت جلن ہو رہی ہے۔ وہ بار بار اپنے ہونٹ چھوتا اسے اچھا خاصا پریشان کر چکا تھا۔ شایان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیسے پھونک دوں؟ ایک تو آپ اتنے لمبے ہیں، چھکے تو پہلے۔ بے ساختہ بولتے ہوئے وہ تمام تر معصومیت سے غازی کا صبر و قرار لوٹ رہی تھی۔ ایسے میری گردن میں درد ہو جائے گا، تم ایسے کرو۔ بے ساختہ امڑتی ہوئی اپنی مسکراہٹ چھپا کر سنجیدگی طاری کیے ہوئے اپنے ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے اور اسے اٹھا کر اس نے وہیں پلیٹ فارم پر بٹھا دیا۔ شایان نے بے اختیار اس کے کھلے شانوں کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ اب برابر ہو گئے ہم دونوں، شروع ہو جاؤ۔ اس کی ٹانگوں کو پھیلا کر وہ قریب ہوا اور اپنی ہتھیلی وہیں اس کے دونوں پہلوؤں کے ارد گرد ٹیک کر چہرہ شایان کے چہرے سے بس 2 انچ کے فاصلے پر رکھا تھا۔ وہ نروس سی ہونے لگی تھی، دل الگ ہی کشمکش میں مبتلا ہو رہا تھا، پر جیسے تیسے اس نے کاٹن لیا ہوا ہاتھ اٹھایا کہ اس کے زخموں پر مرہم رکھے۔ غازی نے اس سے بھی تیزی سے اس کا بھیگا کاٹن لیا ہوا ہاتھ اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس پھونک دو، تمہاری گرم سانسیں ہی ہر درد کی دوا ہیں۔ پل پل اس کے ہونٹ کے قریب اپنے ہونٹ کرتے ہوئے بھوری آنکھوں میں آنچ سی تھی اور سانسیں دہکی تھی۔ شایان نے گلا تر کرتے ہوئے جیسے ہی ہونٹ گول کر کے ہلکے سے پھونک ماری، غازی کی آنکھیں آسودگی کے بھرپور احساس سے بند ہو گئیں۔ شایان! آنکھیں بند تھیں اور محبت سے لبریز آواز نے پکارا، اور اس پکار سے شایان کی دھڑکنیں بھی ایک لمحے کو ٹھہر گئیں۔ غازی نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ شایان، مجھ پر اعتبار ہے نا؟ پھر سے وہی سوالی بن کر وہ اس کے دل کے بند دروازے پر آ کھڑا ہوا، اور شایان نے بس سر جھکا لیا۔ چہرے پر تکلیف کے سائے ابھرے اور پلکیں بھیگتی پلکوں کو اپنی انگلیوں کے پور سے چھوتے ہوئے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ شایان کا دل پھر سے ڈھیروں رونے کا ہونے لگا۔ بار بار اس کی ہر التجا کو ٹھکرانا، ہر بار اس کی قربت سے فرار پانے کی کوشش کرنا، اسے اب رونا اپنے سے زیادہ غازی جیسے سچے انسان پر آتا تھا۔ پر اس خوف، اس زہر کا کیا کرے جو اس کے دل میں اترا ہوا تھا؟ اب شین صحیح کہتی تھی، وہ اپنے زہر سے اسے ہی نہیں غازی کو بھی نیلا کر دے گی۔ ایک سسکی سے اس کے لبوں سے نکل جاتی۔ اس نے نچلے لبوں کو دانتوں تلے سختی سے دبا لیا۔ غازی اس کے چہرے کے ہر رنگ کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔
مت دو میرے ساتھ خود کو سزا۔ وہ جو لمحہ بلمحہ اس کا چہرہ پڑ رہا تھا، ایک انگلی سے اس نے شایان کے لبوں کو آزادی دے کر جھک کر اپنے ہونٹ وہاں رکھ دیے، جیسے اس کے درد میں کمی کرنی چاہیے، پر شایان کو یہ لمس تڑپا گیا۔ مت کریں پلیز، مت چھوا کریں مجھے۔ اپنے چہرے کو پھیر کر وہ درد بھری آواز میں ہلکے سے چیخی۔ آنسو ضبط کرنے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ قاضی نے اس کا بازو دبوچا اور اسے جھٹکے سے سیدھا کر دیا۔ تو پھر کسے چھوا کروں؟ تم میری بیوی ہو، یہ تمہیں بار بار یاد دلاؤں میں؟ شایان نے بھیگی پلکیں اٹھا کر قاضی کے ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ آپ دوسری شادی کر لیں۔ اگر بیچ میں اس کا عشق نہیں ہوتا تو وہ ایسے احمقانہ مشورے پر ایک تھپڑ تو ضرور اسے لگا دیتا۔ دانت پر دانت رکھ کر بھیگتی آنکھوں سے خود کو دیکھتی شایان کو دیکھتے ہوئے اس کا بازو جھٹک دیا۔ بہت بہت شکریہ مشورے کا، ہر دوسری نہیں تیسری شادی۔ اس سے پرے ہو کر شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ طنزیہ اس سے بولا تھا۔ شایان نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے بس قاضی کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہاں وہی، کر لیں تیسری شادی، کر لیں اور لے آئیں اپنے گھر۔ دل تو بہت دکھا، مگر پھر بھی آہستہ سے بولتے ہوئے تیزی سے چہرہ پھیر لیا۔ دل خوب رونے کا ہو رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم سے مشورہ نہیں مانگ رہا میں، اور ویسے بھی تیسری شادی کر کے مجھے ایک اور عذاب اپنے سر پر نہیں لادنا۔ وہ ہلکا سا خم ہوا اور پانی کھول کر اس نے اپنے چہرے پر چھینٹے مارنے شروع کر دیے۔ پر شایان کو اس کی بات غصہ دلا گئی۔ وہ جب بھی اس کی ہمدردی میں، اس کی محبت میں کوئی بات کرتی ہے، وہ اسی طرح طنز کے تیر چلا کر اسے غصہ دلا دیتا تھا۔ پر شایان کو نہیں پتا تھا قاضی اس کے دل کا غبار دھو دیتا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا مطلب میں عذاب ہوں؟ سارا رونا دھونا بھول کر وہ اب لگاتار اپنے چہرے کو دھوتے قاضی کو گھور رہی تھی۔ قاضی سیدھا ہوا اور پانی بند کر کے اس نے شایان کی طرف دیکھا۔ ثواب تو تمہیں کمانا نہیں ہے تو عذاب بھی صحیح۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے شایان کا دوپٹے کا سرا کھینچا اور جھک کر اپنے چہرے سے پانی کے قطرے صاف کرنے لگا۔ کون سے گناہ کیے میں نے جو آپ مجھے عذاب کہہ رہے ہیں؟ دوپٹہ کس کر مٹھی میں جکڑے وہ فل لڑنے کے موڈ میں آ چکی تھی۔ قاضی نے دوپٹے کا سرا اس کے چہرے پر پھینک دیا۔ سب سے بڑا گناہ تو شوہر کو انکار کر کے کرتی ہو۔ وہ تو میں معاف کرتا رہتا ہوں، ورنہ یہ بڑے بڑے ڈنڈے بڑے تمہیں فرشتوں کے۔ مزے سے اس کا خون چلا کر وہ مڑا اور واش روم سے باہر نکل گیا۔ شایان نے جاتے قاضی کی پشت دیکھی اور واش بیسن پلیٹ فارم سے کود کر وہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ تبھی تو کہہ رہی ہوں، جائیں کر لیں تیسری شادی، مجھے تو گناہ نہیں پڑے گا۔ اپنے پیچھے جلی بھنی سی آواز سن کر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تمہیں تو پھر بھی گناہ ہی پڑے گا۔ وہ لڑے تو بھی دل مسرور ہوتا ہے، یہ محبت کی جدا رنگوں سے سجی محبت۔ قاضی سوچتا ہوا جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیوں گناہ پڑے گا؟ میں تو اپنی اتنی بڑی قربانی دوں گی، اللہ تعالیٰ تو مجھے ثواب دے گا۔ تنک کر کہتے وہ قاضی کو گھور بھی رہی تھی۔ واہ کیا منطق تھی جناب کی۔ قاضی دل میں ہنس پڑا، پر چہرے پر بس جلانے والی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے میڈم، اس میں تمہیں تو کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ انگلیوں سے 4 کا بتا کر بس سراپا شایان کو تپا چکا تھا۔ آپ نہ 8 کر لیں، اکٹھے جنت کا مزہ لے لیں۔ شایان نے دانت کچکچا کر طنز کیا۔ استغفر اللہ، مجھے اتنا بھی تمہیں ثواب نہیں بخشوانا ہے، نہ ہی تمہاری جان چھوڑنی ہے۔ وہ منہ بناتا شایان کو گھور کر جھک کر اپنے جوتے اتارنے لگا۔ جان نہیں چھوڑنی ہے، بس مجھے گنہگار کرنا ہے۔ جائیں کر لیں تیسری شادی۔ خوشی خوشی کہہ رہی ہیں، میں بانٹ لوں گی آپ کو۔ قاضی نے سر اٹھا کر حاتم تائی کی جانشین کو دیکھا۔ وہ دولت بانٹ کر سخی تھا اور میڈم شوہر بانٹ کر سخی بننا چاہتی تھی۔ میں کیا میراث میں ملا ہوا تمہیں جو تم مجھے بانٹ لو گی؟ دل کیا ہاتھ میں لیا ہوا جوتا ضرور اس کے سر پر برسا دے تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ آپ پھر سے میری بے عزتی کر رہے ہیں، میرے خلوص کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ زبردستی بے عزتی ڈھونڈ کر اس سے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ میں تمہارے خلوص کا جلوس نکال دوں گا، اور بے عزتی تو تم میری کر رہی ہو۔ جوتے ایک طرف اچھال کر اس نے بھویں سکیڑ کر شایان کو گھورا۔ میں آپ کی بے عزتی کر رہی ہوں؟ اپنے سینے پر انگلی رکھ کر بولتے ہوئے معصومیت کی حد تھی۔ ہاں ٹوٹل بے عزتی۔ غصے میں نڈر بنی شایان کو دیکھتے ہوئے قاضی کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ وہ جو ڈرپوک سی شایان تھی آج اس سے بلا خوف لڑ رہی تھی۔ اس میں اس حادثے کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ یہ قاضی کی محبت کا اثر تھا کہ اس نے شایان کے دل سے اپنے لیے سارا خوف مٹا دیا تھا۔ وہ مانے یا نہ مانے، قاضی کی محبت کا مان ہی تھا جو وہ بلا خوف بیویوں والے رنگ میں اس سے لڑ جھگڑ رہی تھی۔ میں آپ کی بے عزتی کر ہی نہیں سکتی ہوں، سر اٹھا کر فخریہ کہتے ہوئے اس نے قاضی کی بات کی نفی کی تھی۔ ٹھیک ہے مان لیتا ہوں، مگر تم گناہ کما رہی ہو۔ کاندھے جھٹک کر بے نیازی دکھاتے ہوئے وہ اور تکیہ کھینچ کر بیچ میں رکھا اور بستر پر لیٹ گیا۔ تیسری شادی کی اجازت دے کر ثواب نہیں کر رہی ہوں۔ بڑے فخر سے گردن اکڑا کر وہ قاضی کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی تم گنہگار ہی رہو گی، منہ بنا کر کہتے ہوئے اس نے شایان کو دیکھتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ کیوں؟ وہ صرف بولی نہیں تھی بلکہ فاصلے مٹا کر قریب ہی آ کھڑی ہوئی۔ قاضی تیزی سے اٹھا تھا، اسی تیزی سے اس کی کلائی دبوچ کر کھینچ کر بستر پر گرایا تھا اور اس کے پیروں پر ایک پیر پھنسا کر اس کے چہرے پر جھک گیا۔
شایان اچانک پڑی افتاد پر دم بخود سی رہ گئی تھی۔ تنفس بگڑا تھا اور پل پل جھکتے غازی کو وہ آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس لیے کہ میرے دل سے لے کر دماغ تک، میری سانسوں سے لے کر روح تک، میرے خیالوں سے لے کر حقیقت تک، میرے بولنے سے لے کر میری خاموشی تک، میری سوچوں سے لے کر حقیقت تک، صرف اس کے لب ہی بول نہیں رہے تھے، بھوری آنکھیں بھی اس کے زبان کی ساتھی تھیں، اس کی دھڑکنیں بھی وہی دہرا رہی تھیں۔ شایان ہر صداؤں پر لبیک کرتے دل سے پریشان تھی۔ میری پوری ہستی پر بس آپ ہی آپ کی حکومت ہے۔ آپ تنہا ترین ملکہ ہیں میرے دل کی، میری روح کی مکین ہیں آپ۔ شایان سانس روکے ہوئے بس غازی کے چہرے پر محبت ہی محبت دیکھ رہی تھی۔ اس کا روم روم غازی کی محبت کے پکار پر بغاوت پر اتر آیا تھا۔ تو پھر جنون عشق بھری آنکھوں میں کوئی اور کہاں سما سکتا ہے؟ میں ہر لمحہ تمہاری سمت کھنچا آؤں گا، ہر پل تمہاری سانسوں میں اتر جانا چاہوں گا۔ میری راہیں بس تمہارا ہی پتہ ڈھونڈیں گی، میرا دل بس تمہارے لیے تڑپے گا اور تم۔ شایان کے چہرے پر بھوری آنکھیں اتر سی رہی تھیں اور وہ رکا۔ اور میں کیا؟ گلابی لب بے ساختہ پوچھ بیٹھے اور غازی کے لبوں کے گوشے پر مسکراہٹ تیری۔ اور تم مجھے اپنی نادانی کے سبب دور کر دو گی، مجھے عشق کی آگ میں تڑپتا جلتا پیاسا چھوڑ کر فاصلوں کو قائم کر لو گی، تو پھر ملے گا نا تمہیں گناہ؟ غازی کے لب آہستہ آہستہ بولتے ہوئے فاصلوں کو مٹا کر شایان کی پیشانی پر جھکے اور وہاں اپنی محبت سے بھرپور لمس چھوڑ کر وہ شایان کے پاؤں پر اپنا ایک پاؤں ہٹا کر سیدھا ہوا اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا، ساتھ ہی آنکھیں موند لی۔ شایان اسے ایک لمس کے احساس سے دل کی تبدیلی پر حیران سے گردن موڑ کر قریب لیٹے غازی کو دیکھنے لگی۔ آپ اتنی محبت مجھ سے کیوں کرتے ہیں؟ غازی بند آنکھوں سے مسکرا دیا، پھر کروٹ بدل کر رخ شایان کی طرف کر لیا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم نے مجبور کیا ہے مجھے۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شرارت کی چمک۔ دھلے ہوئے شفاف آئینے سے کانچ سی کالی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ان کی معصومیت پر ہی دل بری طرح سے ہارا تھا۔ یہ جو تمہاری کالی آنکھوں میں جادو بھرا آنسوؤں کا دریا ہے نا، اس نے رو رو کر میرے دل کو پگھلایا تھا۔ ایک انگلی نے آہستہ سے اس کی آنکھوں کو چھوا تھا۔ یاد کرو کیسے ہر وقت موٹے موٹے آنسو بھر کر میری طرف دیکھتی تھی اپنی قاتل آنکھوں سے، اور میں گھائل ہوتا رہا، تڑپ تڑپ کر فریاد کرتا رہا، مگر تم نے ایک نہیں مانی، مجھے پگھلا کر اپنے عشق میں ڈھال لیا۔ شایان کو سمجھ میں نہیں آیا اور وہ اس اظہار پر غصہ کرے یا خوشی سے خود پر نازاں ہو جائے۔ آپ تو اتنے سخت گیر پولیس والے ہیں نا، تبھی تو میں روتی تھی۔ یاد کریں کتنے زور کا تھپڑ مارا تھا آپ نے۔ کچھ اور تو سمجھ میں نہیں آیا، بس یہی شکوہ کر دیا اور غازی بے ساختہ ہنس پڑا۔ سیدھا ہو کر وہ بے ساختہ ہنستا چلا گیا۔ کتنے دنوں کے بعد کمرے کے در و دیوار نے ہنسی کی گونج سنی تھی۔ دور کہیں پرواز کرتا محبت کا پرندہ اپنے پر پھڑپھڑانے لگا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، شایان نے جل کر نقل اتاری۔ اتنا بھاری ہاتھ ہے آپ کا، پتہ ہے آپ کو 2 دن درد نہیں گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ شایان گھبرا کر نگاہیں پھیر گئی، ساتھ ہی تپی تپی آواز میں کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ بھی گئی۔ اچھا بتایا کیوں نہیں؟ غازی بھی ہولے ہولے ہنستے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بتاتی تو کیا کر لیتے، آپ ایک اور لگا دیتے۔ گردن ترچھی کر کے کالے نینوں نے بھرپور شکوہ کیا۔ میں یہ کرتا۔ اس نے آگے بڑھ کر شایان کے گالوں پر اپنے لب چسپاں کر دیے۔ 2 ہونٹوں کا پرحدت لمس شایان کا گال دہک کر اٹھا، سانسیں تھم گئیں، دھڑکنیں ساکت ہوئیں۔ غازی نے آہستہ سے چہرہ اٹھایا۔ شایان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ دم بخود سے اس کے کھلے سینے پر مٹھی کس رہی تھی۔ غازی کے لب پھسلتے ہوئے دائیں کان تک آئے تھے۔ تم چاہو تو میں ثواب کمانے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے گرم سانسوں نے دہکتا ہوا لمس چھوڑا تھا۔ شایان نے اور بھی کس کر آنکھیں بند کر لی، مٹھیاں اور بھی کس گئیں، پوری جان لرزنے لگی اور گردن نفی میں ہلی تھی۔ آؤ ڈنر کرنے چلتے ہیں۔ غازی نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے اسے خود سے الگ کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شایان کے چہرے پر سرخی سے دیکھ کر وہ زیر لب مسکرا دیا، ایک ہاتھ بڑھا کر اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ قسم خدا کی، تمہیں ساری زندگی ایسے ہی چاہوں گا۔ ایک بار پھر اس کی پیشانی چھو کر وہ شایان کا بازو چھوڑ کر مڑا تھا اور شایان نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا تھا۔ الماری کھول کر اپنے کپڑے نکالتے غازی کو دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھل گئی تھی، اور اس لمحے میں کتنی کلیاں چٹکی تھیں، کتنے مرجھائے پھول کھل اٹھے تھے۔ یہ محبت کے پرندوں نے روشن آنکھوں سے دیکھا تھا، پر پھڑ پھڑائے اور اداسی کا دھرا ایک بوجھ اپنی گرفت کمزور کرتا ان کو بوجھ سے آزاد کر گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آسمان پر چھائے بادلوں کی سرمئی چادر سے بارشوں کا برسنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری اور ساری تھا۔ فضا میں پھیلی لان کی مٹی کی سوندھی مہک، پھولوں کی بھیگی معطر خوشبو اور نرم نرم سی گدگدی سی کرتی خنکی میں وہ دونوں بستر کی نرمی میں دھسے ایک دوسرے کی دھڑکنوں کی صدا سے اپنی اپنی آرزوؤں کی تکمیل پا کر
ایک جسم و جاں تھے۔ ایسے پرکیف ماحول میں وہ یزدان کے سینے پر سر رکھے، کبھی ایک انگلی اس کی داڑھی پر پھیرتی یا کبھی چہرے کے حسین نقش پر، انگلی کے پور سرسراتے ہوئے مسرور سی مکمل تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو اس کے دل کا بادشاہ تھا وہ اوروں سے کس قدر مختلف تھا۔ اس کا صنم تو سب سے منفرد تھا، بولتا تو سب سے الگ لگتا، ہنستا تو سارے منظر پھیکے پڑ جاتے، پیار جتاتا تو ساری کائنات کے رنگ وجود میں سجا دیتا، یہاں تک کہ اب تو اس کی سختی اس کے غصے سے بھی پیار ہو چلا تھا۔ اس کی محبت ایک ایسا سحر تھی جس میں گرفتار ہو کر دل دھڑکنا بھی بھول جائے۔ یہ شخص کیا اس کا ہوا جسے ساری دنیا ہی دسترس میں آ گئی تھی؟ وہ قریب رہتا تو صرف مکمل ہونے کا احساس رہتا، سرشاری رہتی، ایسے سکون سے بھرا احساس رگوں میں دوڑتا کہ بس وہ یزدان کے سینے میں چھپ کر ساری عمر گزارنے کی خواہش کرتی۔ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ اپنے سر کے نیچے ایک بازو کا تکیہ بنا کر یزدان نے دوسرے ہاتھ سے انم کے چہرے پر آتے ریشمی زلفوں کو انگلیوں کے پوروں سے ہٹایا تھا۔ محبت کی بارشوں سے بھیگا مہتاب چہرہ زوپشاں ہوا اور وہ اس چہرے کے ہر نقش کو نگاہوں سے چومنے لگا تھا۔ کالی آنکھوں کی چمک ہیرے کی چمک کو بھی بھیگا کر رہی تھی، گلابی گالوں پر سرخی کے رنگ لبوں کی بے تحاشا سرخیوں سے بہکانے کی کوششوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ کیا بولوں؟ انم نے مخمور آنکھوں سے پلکوں کی چلمن اٹھائی، اسی طرح اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے کالی آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ یزدان کے لب مسکراہٹ میں پھیلے۔ کچھ بھی، بس بولتی رہو اور میں سنتے ہوئے تمہاری ناک میں سجے موتی کی چمک سے اپنے دل کو سرشار کرتا رہوں گا۔ جو ہاتھوں کی انگلیاں اب تک اس کے نم سے بالوں کو چھو رہے تھے، اب وہ چہرے سے لبوں کا سفر طے کر رہی تھی۔ بار بار چمکتا ہوا وہ موتی یزدان کے دل میں بے قراری کی موجیں دوڑا رہا تھا۔ صرف سوچا تھا کہ وہ جب تیکھی سی ناک پر سجے گا تو وہ اس نگ سے مسحور ہو جائے گا، پر یہ نہیں معلوم تھا صرف مسحور نہیں ہوگا، اس موتی سے سج اٹھا چہرہ اسے بے قراریوں کے سمندر میں کھینچ کر غرق کر دے گا۔ اتنی دیر سے پہن کر گھوم رہی تھی اور آپ تھے کہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ اپنے چہرے کو ذرا سا اونچا کر کے اس نے منہ بناتے ہوئے یزدان کی بے قراری کو ہوا دی تھی۔ کالی آنکھوں میں عجیب سا سکون ہلکورے لے رہا تھا اور اعضائے بدن کیف آور کسل مندی سے مغلوب تھے، اور آنکھیں اسی کیفیت کے زیر اثر آواز میں اب بھی خماری ٹوٹ رہی تھی۔ یزدان کا دل بہکا اور جس ہاتھ سے وہ انم کے بال نرمی سے چھو رہا تھا، اسی ہاتھ میں انم کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس نے انم کے چہرے کو اپنے چہرے پر جھکا دیا۔ شکر مناؤ اس وقت نہیں دیکھا تھا، ورنہ تم اس کمرے سے نکل کر سب کا سامنا کرنے سے ہر روز گھبراتی۔ بھوری آنکھوں کی سرمستی میں معنی خیزی سے چمک نے انم کے چہرے پر سرخی کے رنگ اڈیل دیے، پلکیں پٹ سے گری اور لبوں پر شرمگی مسکراہٹ کا تھرکنا۔ تمہاری ان اداؤں پر میرا عشق تمہیں پکار رہا ہے، یا میری سانسیں، مجھے نہیں معلوم، پر جو بھی ہو، ان لمحوں کی خوبصورتی کو میں اپنی روح میں اتار لینا چاہتا ہوں۔ ریشمی بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر وہ انم کے چہرے کو جھکاتا، پھر سے اس کے لبوں کو دہکا دینا چاہتا تھا کہ انم نے تیزی سے اپنی ایک ہتھیلی اس کے گرم لبوں پر رکھ دی۔ اب نہیں، مجھے کیا سچ میں صبح روم سے نکلنے نہیں دیں گے؟ حیا سے لرزتی آواز میں وہ آنکھوں میں منت بھرے یزدان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یزدان نے اس کے بال چھوڑے اور انم کے ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا دیے۔ یہ تمہارا اپنا پرابلم ہے، تم جانتی ہو میں اپنی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ زیر لب مسکراتے یزدان کو انم نے آنکھیں پھیلا کر دیکھا۔ میرے لیے آپ اتنا نہیں کر سکتے؟ شکوہ کرتے ہوئے منہ بھی بنایا تھا۔ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم جان جاؤ نا تو مجھ سے خوف کھانے لگو گی۔ اف، یہ یزدان کی آنکھیں، انم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی، تیزی سے وہ نگاہیں جھکا لیتی کہ انم، یزدان ولف کی آنکھوں میں دیکھنے کا حوصلہ پیدا کر لو۔ یزدان نامی درندے کی آنکھوں میں صرف تمہاری لیے نرمی چھپی ہے، اسے صرف تم ڈھونڈ سکتی ہو، وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور انم نے پلکیں کھول کر بھوری آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آپ مجھے ڈرا نہیں سکتے، میں جانتی ہوں یہ جو ولف صاحب ہے نا، میرے عاشق ہیں۔ مشکل تھا مگر اس کے دل کی ملکہ تھی تو ہمت کر کے ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہوئے اس نے یزدان کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سر تکیے پر گرا کر ہنس رہا تھا۔ دیکھا میں کتنی بہادر ہوں؟ وہ اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑ کر اترائی اور موتی چمک اٹھا۔ یہ موتی مجھے بہت تڑپا رہا ہے۔ جذبات کے طوفان پھر سے اس کی آنکھوں میں رنگ دکھانے لگے تھے۔ اس سے پہلے کیا میرا چہرہ آپ کو اچھا نہیں لگا تھا؟ خوشی سے لرزتی آواز کی تہ میں خمار کی لہریں بہہ رہی تھیں، بہت آہستہ آہستہ، بہت ہلکے ہلکے، جس میں مسکراہٹ کی ملاوٹ بھی تھی، جس میں چھپی ہنسی کے پیچھے گھنگروؤں سے بچ رہے تھے، جس میں نشہ بھی گھلا ہوا تھا۔ یہ چہرہ تو اتنا ستاتا ہے مجھے کہ میرا دل کہتا ہے کھا ہی جاؤں اسے۔ یہ آنکھیں، یہ ناک اور یہ لب تو… اس نے ذرا سا چہرہ بڑھا کر اس طرح دانت کچکچاتے ہوئے منہ کھولا جیسے سچ میں آج اس کو لبوں کو کھا جانا ہی چاہتا ہوں۔ یزدان، وہ ڈر کر پیچھے کی طرف ہوئی اور یزدان نے ہنس کر تکیے پر دوبارہ سر گرا دیا۔ مجھے بھی آپ کا چہرہ اور خاص طور پر یہ داڑھی اور بال بہت ستاتے ہیں، تو میں کیا کروں؟
गुलाबी सी होती आंखें शरारत से चमकी और उसने अनम की कमर में हाथ डालकर उसे खींचकर अपने चेहरे के करीब कर लिया। नाक से नाक मस हुई और लबों से लब टकराए। एक तेज़ सहरन सी दिलों में उतर सी गई। आई डोंट माइंड, तुम भी खा लो, तुम पर तो अपना कत्ल भी माफ़ करता हूँ। चेहरे पर आ गए बालों को पीछे करते हुए उसके हाथ अनम की गर्दन के पुष्ट पर सरसराए। भूरी आंखों में मोहब्बत के सैकड़ों चराग रोशन से उसकी आंखों का जादू अनम को दीवाना वार अपने करीब खींच रहा था। हाय सच्ची, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। वो मसरूर से यज़दान का चेहरा अपने हाथों में थाम गई। तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। यज़दान ने बहुत तेज़ी से करवट बदली और अनम का सर तकिए पर रखकर वो उस पर झुका था। एक पैर को उसके पैरों पर रखा। पता है यज़दान, यज़दान के खुले बाजुओं पर हाथ फेरते हुए वो बुरी आंखों में देखते हुए आहिस्ता से बोली थी। आज बड़े दिनों बाद ये तकिया कलाम उसके होंठों से निकला था। वो हल्के से मुस्कुराया और एक हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पर रखा। खुली कमर पर यज़दान के हाथों की गर्म तपिश से वो सहरी। हाथ हटाएं अपना, मचल कर हटती कि यज़दान ने उसकी कमर में अपनी उंगलियां धंसा दी। तुम बोलो, बस एक बार मुझे रोक सकती हो। बार बार मेरे हाथों पर पाबंदी लगाने की इजाज़त नहीं दूंगा। वह सिर्फ बोला नहीं था, उंगलियों ने अपनी सी करते हुए अपना हक जताया। मुझे गुदगुदी हो रही है। वो अपने होंठों को निचले दांतों में दबाती मछली से थी। होने दो, वो यज़दान ही कौन जो अपने इरादे से पीछे हट जाए। अनम ने उसके शानों पर अपने दोनों हाथ के नाखून धंसाए और यज़दान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। पूरी आंखों की हल्की सुर्खी में नशे सी कैफियत ने अनम की पलकों को लरसने पर मजबूर कर दिया। मैं नहीं बोलती, सोने दे मुझे। कसमसाते हुए वह जितनी उससे छूटने की कोशिश करती, यज़दान की गिरफ्त उतनी ही सख्त होती जा रही थी। चुपचाप से बोलती जाओ, मुझे सब सुनना है। 2 दिन बहुत सोली तुम। झुककर उसके लबों को चूमकर वो पल पल अनम की धड़कनों को बिखरने पर मजबूर कर रहा था। आप ना बहुत जालिम हैं, पत्थर हीरो हैं। आंखों के गुलाबीपन में झलकता शिकवा। यज़दान ज़ेरे लब मुस्कुराता उसकी ठोड़ी पर झुका। तुम मुझे एक पेपर पर लिख कर दे दो ये जुमले, मैं फ्रेम करवाकर बेडरूम से लेकर ऑफिस तक में लगवा लेता हूँ। उसकी ठोड़ी पर दाढ़ी रगड़ता वो अनम के दिल में मीठी से चुभन की लहर बरकरार करता पल पल उसे खुद में समेट रहा था। नहीं, अपने दिल पर लिख लें। मुश्किल से चेहरा ऊपर की जानिब उठाकर उसने यज़दान की तरफ देखा। दिल पर तो तुम्हारा कब्जा है, वहाँ किसी जुमले की भी गुंजाइश नहीं है। सुर्खे माए लबों पर मुस्कुराहट रेंगी और अनम ने बेसाख्ता उचक कर उसकी नाक अपने लबों से छू ली। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। मुझे दूसरी किस्म का किस चाहिए। छुपकर एक बार फिर से उसकी ठोड़ी पर अपने गर्म लबों की हिद्दत बख्शते हुए आवाज़ में खुमार सा घुला हुआ था। आपको मुझे बहकाना बहुत आता है। हाथों की उंगलियां यज़दान के बालों में सरसराईं और यज़दान को जैसे उसने अपनी हर मनमानी की इजाज़त दे दी। वो गुलाबी लबों पर छुप कर उसे खुद में समेट लेता। एकदम से कानों में अपने नाम की गर्दान गूंजी थी। नीचे कोई चीख रहा था और आवाज़ इतनी ऊंची तो थी कि बखूबी बंद दरवाजे को चीरते हुए उसके कानों में आ पहुंची थी। अपनी बाहों से अनम को आज़ाद किए बगैर उसने बेहद नागवारी से दरवाजे की सिम देखा। दूसरे लम्हे वो अपने नाम की गर्दान करने वाले की आवाज़ पहचान चुका था। ये दादी भी। हल्के से बुड़बुड़ाकर उसने अनम को अपने बाजुओं से आज़ाद किया और अपने ऊपर से कंफर्टर परे करते हुए वो उठ बैठा। जिस तेज़ी से उसने कंफर्टर फेंका था, उससे भी तेज़ी से अनम ने उठकर कंफर्टर में अपना आप पनाह किया था। मैं नीचे जा रहा हूँ, दादी बुला रही हैं। अपनी शर्ट साइड टेबल से खींचकर उठाते हुए वो अनम से बोला। चेहरे पर अब वही संजीदगी छा गई थी जो उसके मिजाज का खासा थी। अनम चुपचाप लेटे हुए बस उसकी शक्ल देखते हुए सादिया बेगम की पुकार भी अब साफ सुन रही थी। माजरा क्या है, दिल में खलबली सी मची हुई थी। तेज़ी से अपनी शर्ट पहनते हुए वो ड्रेसिंग तक आया था। शफाफ आईने में ख़ुद को देखते हुए बालों में उंगलियां फेरी और फिर वो माजरे की नोयत समझने की कोशिश करता बहुत तेज़ी से रूम का डोर खोल कर निकला था। और वो तो बस बेसब्री से उसके निकलने के मुंतज़िर थी। एक झटके से कंफर्टर फेंक कर छलांग मारकर बेड से कूदी थी। बस कुछ ही लम्हों में वो हुलिया दुरुस्त करके वो भी शीशे के सामने खड़ी हुई। बहुत तेज़ी से जूड़ा बनाते हुए शिद्दतों से भरी छाप पर निगाह गई। अब मेकअप का तो टाइम नहीं था। सोचकर सर छटकर दुपट्टा कुर्सी की बैग से खींचकर सर पर नमाज वाली हालत में लपेट लिया। ये बेहतर है। लबों की सुर्खी को नज़रअंदाज करके वो भी बिजली की तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर रूम से बाहर आई थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। यज़दान ज़रा नीचे तो आओ, तुम्हें अपने छोटे भाई के बेशरम कारनामे दिखाती हूँ। ओ वजदान, ज़रा अपने बेटे की हरकतों को देखो, बाद में बीवी के पहलू से लगे रहना। सादिया बेगम पूरे जलाली अंदाज में कभी सीढ़ियों की तरफ जाकर यज़दान को पुकारती, कभी वजदान साहब के रूम की तरफ मुड़कर सास वाले ड्रामाई अंदाज में चिल्ला रही थी कि सबा और मुर्तज़ा अब शर्मिंदा होना छोड़कर उन्हें नागवारी से देख रहे थे। जायज़ बीवी थी वो मुर्तज़ा की, मगर उस वक्त उसे लग रहा था जैसे सादिया बेगम उसके किरदार पर कीचड़ उछालकर उनके रिश्ते को भी दागदार कर रही थी। ड्रामे देख कर बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर की तरह रिएक्ट कर रही हैं। मुर्तज़ा ने बहुत नागवारी से उनका इस उम्र में भी उछल कर एक्शन मारना देखा था। दादी मेरी बात सुनिए। पीछे छुपती सबा से अपना बाजू ज़बरदस्ती छुड़वाकर वो एक्टिंग करती दादी के सामने आ खड़ा हुआ।
کیا بات کرو گے تم مجھ سے؟ اب تو تمہارے باپ بھائی آ جائیں گے تو ہی بات کرنا تم۔ وہ سر سے پاؤں تک مرتضیٰ کو گھور کر گردن موڑ کر ایک جلتی نگاہ صبا پر ڈال گئی۔ اس نے بہت تیزی سے گردن موڑ کر رخ موڑا۔ دادی تو کچا چبا جانے کے لیے تیار تھی۔ میری بات تو سن لیں، میں صبا کا۔ میں کیا صبا کا؟ اس سے پہلے مرتضیٰ جو خود ہی انہیں اپنے رشتے کی حقیقت بتانے کے لیے تیار ہو چکا تھا، اس کے بعد بیچ میں ہی کاٹ کر وہ چینخی مرتضیٰ نے لب کھینچے۔ کیا ہو تم صبا کے؟ کچھ تو شرم کرتے تم مرتضیٰ۔ تمہارے باپ بھائی کی شرافت کا تو سارا شہر ہی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، مگر تم تو اس کا نام ہی ڈبونے کے لیے تیار رات کے اس پہر گل کھلا رہے ہو۔ بات اب حد سے بڑھ رہی تھی۔ مرتضیٰ اب سنجیدہ ہونے لگا، آنکھوں میں غصہ چھلکنے لگا۔ اور یہ لڑکی، اب سارا عتاب اس پر اترے گا۔ صبا کی شکل اور بھی مسکین سی ہو گئی۔ رات کے اس پہر جس حالت میں وہ مرتضیٰ کے ساتھ پکڑی گئی تھی وہ شرمندہ سی تھی، اس لیے زبان بند ہو چکی تھی، ورنہ وہ ایک کے چار سنانے والے فارمولے پر عمل کرتی تھی۔ اسے تو دیکھ کر ہی میں سمجھ گئی تھی کہ اس کے لچھن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر سے میرے گھر میں وہی کھیل، امیر لڑکا دیکھا نہیں کہ لگی پھنسانے۔ سعدیہ بیگم کی آنکھوں میں حقارت اتر آئی۔ ان کی کردار کشی پر صبا نے ایک دم سے مرتضیٰ کی طرف شکایتی نگاہوں سے دیکھا اور اس کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ دادی کیوں بلا وجہ صبا کی بے عزتی کر رہی ہیں؟ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے۔ وہ بولنا شروع ہی ہوا کہ سعدیہ بیگم کو پتنگے لگ گئے۔ نہیں نہیں، تم دونوں تو بڑا عزت دار کارنامہ انجام دے رہے تھے۔ تم دونوں کیوں غلط ہو گئے؟ تمہیں تو سکھایا ہی تمہاری ماں نے یہی ہوگا۔ بات اپنے تک رہتی تو مرتضیٰ برداشت کر جاتا، مگر اب بات اس کی مما تک گئی اور مرتضیٰ اونچی آواز میں برہم سا بولا، دادی سب برداشت کر لوں گا، مگر میری مما کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط مت کہیے گا، ورنہ۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں قہر اترا اور سعدیہ بیگم ایک پل کو چپ سی ہو گئی، پھر انہوں نے بھی تیز تیز آواز میں چیخنا شروع کر دیا، ہاں تو کیا کرو گے؟ مجھے گالی دو گے؟ مجھے مارو گے؟ ہاں مارو مجھے، گالیاں دو مجھے۔ اب یہی دیکھنا تو رہ گیا ہے، بیٹوں کے ہاتھوں تو جی بھر کر بے عزت ہو چکی ہوں، اب پوتے کے ہاتھوں بھی ذلیل ہو جاؤں۔ دو مجھے گالیاں، آؤ اٹھاؤ مجھ پر ہاتھ۔ اس طرح چلا چلا کر ان کے بین پر صبا نے بہت ناگواری سے ناک سکیڑی۔ بس اب تو سینہ پیٹنے کی دیر رہ گئی تھی، اور مرتضیٰ کا دل کہ اپنے بال ہی نوچ لیں، اوپر سے اب وجدان صاحب اپنے روم سے نکل کر بہت تیزی سے ان کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے گھبرائی پریشان شایان بھی وہ چپ سا بس دانت پر دانت رکھے ان کے ڈرامے شروع کرنے کا منتظر تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا ہوا مما جان؟ وجدان صاحب حیران بھی تھے اور سنجیدہ بھی۔ لاؤنج میں موجود مرتضیٰ اور صبا پر باری باری نگاہ ڈال کر سعدیہ بیگم کے قریب آ گئے۔ شانی بھی گھبرائی پریشان سے مرتضیٰ کے قریب آئی۔ اس نے گھبرائی پریشان سے اپنی مما کو خود سے لگا لیا۔ مرتضیٰ کے بازوؤں سے لگ کر وہ سعدیہ بیگم کو دیکھنے لگی تھیں۔ الگ تھلگ سی کھڑی صبا پر بھی نظر ڈالی تھی، جو سر جھکائے اپنا دوپٹہ مسل رہی تھی۔ کیا بات ہے مما جان؟ وجدان نے ایک بار پھر سنجیدگی سے پوچھ کر سعدیہ بیگم کو دیکھا جو مرتضیٰ کو گھور رہی تھی۔ ارے کیا نہیں ہوا یہ پوچھو۔ یہ پوچھنے کی تو وہ منتظر تھی۔ اب تمہارا بیٹا مجھے گالیاں دے گا، مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا، انہوں نے ایک کی چاڑ لگا کر وجدان کو شکایت کی۔ شانی نے فوراً اپنے لاڈلے کو دیکھا جو خوشیلی نگاہ دادی پر جمائے ہوئے تھا۔ صبا کا منہ کھلا تھا دادی ساس کے ڈرامے پر۔ مرتضیٰ، شانی نے مرتضیٰ کا بازو تھام کر کچھ پوچھنا چاہا کہ وجدان نے ہاتھ اٹھا کر منع کیا۔ شانی میں بات کرتا ہوں، کیا بات ہے مرتضیٰ؟ بہت نرمی سے انہوں نے بیٹے کے منہ سے ماجرا سننا چاہا۔ سعدیہ بیگم کو آگ ہی لگ گئی اتنی نرمی پر۔ پپا میں نے قسم سے کچھ نہیں کیا، میں نے تو، وہ بات شروع ہی کرتا ہے اس سے پہلے ہی سعدیہ بیگم پھر سے بیچ میں کود پڑی۔ نہیں میں نے کہا سب، ذرا سا منہ سے بات کیا نکلتی ہے، یہاں سب کو پتنگے لگ جاتے ہیں، یہی عزت ہے میری اس گھر میں۔ وہ بس اب رونے کی تیاری کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اف کس قدر ڈرامے کرتی ہے یہ عورت۔ خاموش کھڑی صبا کا تو اب بار بار منہ کھلا جا رہا تھا۔ مرتضیٰ کے چہرے پر سرد پن چھا گیا اور شایان اور وجدان نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور شانی نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں معاملہ سنبھالنے کو کہا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ مما جان کوئی آپ کی بے عزتی نہیں کر رہا، یہاں سب آپ سے پیار کرتے ہیں۔ مرتضیٰ بچہ ہے، نادان ہے، کچھ غلط بول گیا تو میں معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ ان کے شانے پر اپنا ایک ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے مرتضیٰ کی طرف دیکھ کر آنکھوں کے اشارے سے فی الحال چپ رہنے کو کہا۔ وہ بھی ہونٹ بھینچ کر خاموش ہی رہا، پر سعدیہ بیگم اتنے سے تو چپ ہونے والی نہیں تھی۔ تم کیوں معافی مانگو؟ اپنے لاڈلے سے کہو جس نے مجھے غلط سلط کہا ہے۔ مرتضیٰ نے غصے سے انہیں دیکھا۔ اس نے کب انہیں غلط کہا تھا؟ دادی کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟ میں نے کون سے غلط بات کہی ہے؟ آپ نے مما کے بارے میں غلط بولا اور اوہ اب یہ بھی الزام کہ میں جھوٹی ہوں؟ بوڑھی دادی اب جھوٹی ہو گئی ہے۔ مرتضیٰ کے بعد پھر سے اٹھ کر انہوں نے بلا وجہ اور بھی ماحول خراب کیا تھا۔ مما مرتضیٰ کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وجدان پھر بھی تحمل سے کام لیتے ہوئے انہیں سمجھا رہے تھے۔ ہاں کہہ دو میں غلط ہوں، ماں کو غلط ٹھہراؤ تم۔ زندگی بھر بس بیوی بچوں کی طرفداری کی تم نے، سوتیلی ماں ہوں نا تو کیا پرواہ، انہوں نے کہتے ہوئے دوپٹہ منہ پر رکھ کر سسکنا شروع کر دیا۔
وجدان نے پریشانی سے اپنی پیشانی ملی، ہر بار کا وہی پرانا شکوہ۔ شانی نے قریب کھڑے اپنی دادی کو بری طرح گھورتے مرتضیٰ کو دیکھا۔ مرتضیٰ، دادی سے معافی مانگو۔ تم ابھی کی ابھی، اس کا بازو تھام کر انہوں نے ذرا سی سختی سے کہا۔ مرتضیٰ نے منہ بنایا پر سعدیہ بیگم تیزی سے دوپٹہ چہرے سے ہٹا کر بھڑک کر بولی۔ سب نے ہی دیکھا، ایک بھی آنسو کے نشان تک ان کے چہرے پر نہیں تھے۔ تم تو رہنے دو، بلا وجہ کیوں ڈانٹ رہی ہو بچے کو؟ زیادہ ماں نہ بنو اس کی، پوتا ہے میرا۔ ان تینوں کا نہیں بلکہ چاروں کا دل کیا اپنا اپنا سر پیٹ لیں، کوئی سی بات پر وہ راضی ہو جائیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کس بات کا ہنگامہ مچا ہوا ہے؟ آخرکار سیڑھیوں سے بہت تیزی سے نیچے اتر کر یزدان تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کے درمیان آیا اور وجدان صاحب نے سکون کی سانس لی۔ اب سعدیہ بیگم کو وہ اچھے سے سنبھال لے گا۔ سب نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں سختی۔ یزدان کو دیکھ کر سعدیہ بیگم بھی چپ ہو گئی۔ ہنگامہ تو کر دیا تھا پر یہ بھولی ہوئی تھی کہ پوتے کو کس قدر ناپسند تھا یہ سب لڑائی جھگڑا۔ آپ مرتضیٰ کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ آخری جملے اس کے کانوں تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے سعدیہ بیگم کو سنجیدگی سے دیکھا۔ دادی ہوں اس کی، اگر دو باتیں سنا دی تو تم بڑے بھائی بن کر ہمارے بیچ میں مت آیا کرو۔ وہ بھلے تنک کر بولی تھی مگر آواز نرم ہی رکھی تھی کہ یزدان سے وہ بھی ڈرتی تھی۔ دو باتیں سنانے کے لیے آپ کو آدھی رات میں چلانے کی ضرورت پڑ گئی تو میں بڑے بھائی کی حیثیت سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ بولیں، کیا مسئلہ ہوا آپ کو مرتضیٰ سے؟ جب وہ سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے ٹھنڈے لہجے میں بات کرتا ہے نا تو مقابل کو گھبرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وجدان صاحب نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ شانی بھی مرتضیٰ کے ساتھ لگے بات سننے کے منتظر تھی۔ صبا خاموش تھی اور تیزی سے نیچے آتی انم کو دیکھ کر اس نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور بہت تیزی سے سیڑھیاں اتری۔ بھیا، دادی نے مما کی برائی کی تو میں نے بس ذرا سی مما کی سائڈ لے لی اور انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، بس اتنی سی بات ہے۔ اوف، یہ لڑکا کتنی چالاکی سے وہ بات بتا گیا جو وہ یزدان کو بتانے سے پرہیز کرنا چاہتی تھی۔ سعدیہ بیگم نے دانت کچکچائے۔ ادھر شانی نے مرتضیٰ کو آنکھیں دکھائیں، اس نے بس مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے۔ کیا کہا آپ نے شانی کو؟ یزدان کی آنکھوں میں برہمی چھلکی اور شانی تیزی سے آگے بڑھی۔ کچھ نہیں کہا مما جان کو۔ مما جان، بات کیا ہے؟ آپ کیوں صبا اور مرتضیٰ پر غصہ ہو رہی تھیں؟ وہ نرمی سے پوچھتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ مرتضیٰ نے اپنے کان کے لو مس لی اور وجدان صاحب نے غور سے اسے دیکھا۔ کچھ ماجرا انہیں اب سمجھ میں آنے لگا تھا۔ کیا ہوا سبی؟ انم ان لوگوں کی سائڈ سے نکل کر سیدھے صبا کے پاس پہنچی تھی اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بس رسوا ہونا تھا نا، اس لیے تمہارے دیور سے رومانس لڑا بیٹھنے کی غلطی کر بیٹھی۔ وہ سرگوشی میں بولتی اب روحانسی سی ہو رہی تھی اور انم نے مشکل سے اپنا کہا دبایا۔ اب اس سچویشن میں ہنس کر یزدان کی گھوری نہیں کھانی تھی۔ ادھر سعدیہ بیگم ناراضگی سے بہو کو دیکھتی شروع تھی۔ ہونا کیا ہے، تم تو کمرے میں چلی گئی اور پیٹھ پیچھے تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ لڑکی کیا گل کھلا رہی ہے، تمہیں تو خبر ہی نہیں۔ مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے زبان۔ دادی، صبا مرتضیٰ کی بیوی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، کوئی گل نہیں کھل رہا تھا، یزدان نے بتا کر ساری لاج شرمانے والی بات ہی ختم کر دی۔ مرتضیٰ مطمئن ہو کر گردن اٹھا کر آرام سے کھڑا ہو گیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ تھا تو اب ڈر کس چیز کا؟ ادھر صبا کا دل بھی شرمندگی کے بوجھ سے آزاد ہو گیا۔ بیوی؟ سعدیہ بیگم کو صدمہ سا لگ گیا اور وجدان صاحب نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جی مما جان، ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اس کی بیوی ہے تو تنہائی میں ملنے کا حق رکھتا ہے وہ۔ انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے بات سمجھانی چاہیے پر سعدیہ بیگم آگ بگولا ہو گئی۔ واہ وجدان واہ! انہوں نے اپنے کاندھے سے وجدان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ سبھی سنجیدگی سے ان کے واویلا مچانے کے منتظر تھے۔ کیا خوب کام کیا تم نے تو اپنی ماں کو بتانے کی بھی کبھی سوچی بھی نہیں۔ بڑے بیٹے کی شادی کروائی، مجھے بلانا بھی مناسب نہیں سمجھا گیا۔ دادی ہوں اس کی، میری بھانجی کا بیٹا ہے، کتنے رشتے میرے اس سے ہیں مگر نہیں، ایک اطلاع بھی نہیں دی۔ وہ شکایت پر آئی تو اگلا پچھلا سارا حساب نکال کر دل کے بھڑاس نکالنے کے لیے تیار تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں نے پاپا کو منع کیا تھا، اب یہ شکوہ مجھ سے کریں۔ یزدان کی سرد آواز پر وہ ایک لمحے کو چپ سی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تم نے کچھ سوچ کر ہی منع کیا ہوگا، مگر یہ جو نکاح کروا کر تم نے سب کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے نا، میں نہیں برداشت کر سکتی۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ نکاح ہوا ہے، رخصتی تو نہیں کہ کھلے عام رومانس لڑایا جائے۔ وہ لگاتار بولتے ہوئے وہ یہ بات بھی بول گئی جہاں سے جھگڑا شروع ہوا تھا۔ انم نے صبا کو چٹکی کاٹی، اس نے بدلے میں اسے کوہنی ماری تھی اور مرتضیٰ کھسیانہ سا ہوتا اپنا سر کھجلانے لگا۔ شانی نے گہری سانس لی، یہ برسوں کی شکایت تھی، وہ کیوں چھوڑنے والی؟ بے اختیار ان کی نگاہ وجدان سے جا ملی۔ انہوں نے بس گہری سانس لی۔ بس ایک یزدان تھا جو سنجیدگی سے دادی کو دیکھ رہا تھا، یہ بہت سالوں میں دل میں کنڈلی چھپا کر بیٹھا ہوا تھا، وہ گاہے بگاہے ظاہر ہوتا ہی رہے گا۔ اب تو مجھے اس نئے لڑکے پر بھی شک ہونے لگا، کہیں اس سے بھی کوئی تعلق نہ نکل جائے تم لوگوں سے۔ اے لڑکے، بتاؤ تمہارا تو کوئی نکاح نہیں ہوا ہے کسی سے؟ انہوں نے جیسے ہی سب سے الگ تھلگ کھڑے ہوئے نصر کو دیکھتے ہوئے تنتنا کر کہا۔ سب کی گردنیں اس کی طرف گھوم گئی۔
اور وہ فیملی ایکشن میں گھسنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اسے زبردست پیاس لگ گئی تھی اور اتفاق سے وہ گیسٹ روم سے نکل کر کچن کی طرف جا رہا تھا کہ جھگڑے کی آواز پر یوں ہی رک گیا تھا، اور اسی پل سعدیہ بیگم کی چیل سی نگاہوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ سب کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پا کر نصر بری طرح سے شرمندہ ہو گیا۔ میں پانی پینے جا رہا تھا۔ وہ اسی طرح سے شرمندہ واپس پلٹ جاتا کہ یزدان نے انم کو پکارا، انو نصر کو پانی کی بوٹل لا دو۔ انم سر ہلا کر تیزی سے کچن کی طرف مڑ گئی اور نصر وہیں سر جھکا کر کھڑا بے نیاز سا ہو گیا۔ ان کے گھر کے معاملات میں عمل دخل کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، نہ ہی خواہش۔ جیسے ہی انم پانی کی بوٹل لے کر آئی، وہ آہستہ سے شکریہ ادا کر کے وہاں تیزی سے گیا تھا۔ دادی، ویسے آپ نے نصر بیچارے سے یہ کیوں پوچھا کہ آپ بھول گئی ہیں پپا کی ایک ہی بیٹی ہے اور ہماری ایک ہی بہن؟ نصر کی جاتے ہی وہ مرتضیٰ نے بول کر چپ توڑی اور سعدیہ بیگم پھر سے شروع ہوئیں۔ تم تو چپ ہی رہو لڑکے، ذرا جو شرم حیا بچی ہو تم میں۔ منقوہا کے ساتھ ہر جگہ موجود رہنا ضروری ہے؟ وہ اتنی جلدی تو سب بھولنے والی نہیں تھی، مرتضیٰ نے گردن ڈھلکائی۔ اور اس لڑکی کو تو دیکھو کیسے آرام سے نکاحی شوہر کے پاس گھسی رہتی ہے۔ ایک ہمارا زمانہ تھا تو لڑکیاں میاں تک کے پاس جانے سے گھبراتی تھیں۔ انہوں نے گھوم کر صبا کو بھی لتاڑا۔ انم نصر کو پانی کی بوٹل دے کر صبا کے قریب چلی آئی تھی۔ میں نے بھی بہت ڈرامے مووی دیکھی ہیں، اس زمانے میں بھی چلمن کی آڑ میں خوب رومانس لڑایا جاتا تھا۔ ان کی ساری بات اس نے بھی سنی تھی۔ صبا کے کان میں جل کر سرگوشی کی اور صبا نے زور و شور سے سر ہلا دیا۔ میں برداشت نہیں کر سکتی ایسی لڑکی کو یہاں، بھیجو اسے اپنے بھائی کے گھر، آ کر لے جائے اپنی بہن کو۔ اب رخصتی کے بعد ہی اس کا اس گھر میں داخلہ ہو۔ پوتے اور بیٹے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ رخصتی؟ یزدان نے وجدان صاحب کی طرف دیکھا اور باپ بیٹے نے لمحے میں ایک فیصلہ کر لیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، صبا آج ہی رخصت ہو رہی ہے۔ میں اس کا باپ ہوں اور یہ مصطفیٰ اس کا بھائی۔ ہم نے فیصلہ کر لیا، ان کی رخصتی ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ان کے اچانک فیصلے پر مرتضیٰ نے جھٹکے سے ان کی طرف دیکھا۔ شانی بھی حیران ہوئی۔ انم کا منہ کھلا اور دل میں اس نے شدت سے دعا کو یاد کیا، کاش وہ ادھر ہوتی، مگر اکلوتی نند صاحبہ بام بھی گر جائے شہر میں تو نیند سے نہیں اٹھ سکتی کہ تو دادی صاحبہ کا ہنگامہ تھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ بالکل صحیح لگا ہے پپا۔ یزدان نے مسکرا کر ان کے فیصلے پر مہر لگا کر سعدیہ بیگم کو دیکھا جب ہونٹ بھینچ کر ناراض سے کھڑی تھی، پھر مرتضیٰ کو دیکھا۔ مرتضیٰ، تم صبا کو اپنے روم میں لے جاؤ، اس نے تحکم سے کہا۔ بھیا، مرتضیٰ پس و پیش میں تھا، ایسی رخصتی کا تو سوچا ہی نہیں تھا۔ سیدھے سے اپنی بیوی کو اپنے روم میں لے جاؤ۔ صبا جاؤ تم، اس نے روب سے حکم دے کر صبا کو بھائیوں والی محبت سے دیکھا۔ وہ سر جھکا کر کھڑی تھی۔ ارے اس طرح؟ شانی گھبرا کر بولتی کہ شانی، جو رسمیں کرنی ہوں گی کل صبح کر لیجیے گا، میں اب سونے جا رہا ہوں، انم آ جاؤ۔ وہ شانی سے نرمی سے کہہ کر سنجیدگی سے بولا اور مڑ کر انم کو چلنے کا اشارہ دے کر سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ ہم بھی چلتے مما جان، آپ بھی سو جائیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ وجدان صاحب نے شانی کو دیکھا، پھر سعدیہ بیگم کی طرف۔ اس گھر کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، شادی نہ ہو جیسے گڈے گڑیا کا کھیل ہو۔ وہ بڑ بڑ کرتی تنتنا دکھاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پریشان مت ہو، ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ پریشانی سے جاتی مما جان کو دیکھتی شانی کو تسلی دے کر روم کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ صبا کو لے جاؤ۔ پیار سے انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور مرتضیٰ نے ان کا وہی ہاتھ اپنے گال پر رکھ دیا۔ انہوں نے پیار سے گال تھپکا اور ایک طرف صبا کے کان میں سرگوشیاں کرتی انم کو دیکھا۔ انو، جاؤ جا کر سو جاؤ، وہ کہہ کر پھر سے مرتضیٰ کا بازو سہلا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ صبح تم سے اچھے سے ملوں گی، انم شرارت سے کہتی مرتضیٰ تک آئی۔ جیب بھری ہوئی رکھنا، صبح نیک لینا۔ اسے شوخی سے دیکھتے ہوئے وہ ہنسی دبا رہی تھی۔ ہاں، زندہ سلامت رہا تو۔ وہ جانتا تھا اب صبح اس کا کیا حال کرنے والی تھی، اس لیے منہ بنا کر بولا، اللہ لمبی عمر دے میرے بابو بھیا کو۔ مرتضیٰ نے مسکرا کر پیاری بھابھی جان پلس بہن کو دیکھا۔ بھاگ جاؤ تم، اب پتھر ہیرو تمہیں لینے نہ پہنچے گا۔ اس کے دونوں گال چٹکی میں بھر کر اس نے انم کا چہرہ پورا ہلا کر چھوڑ دیا۔ اف، جا کر شکایت کرتی ہوں یزدان سے۔ وہ اپنے گال سے لاتی ہوئی اسے گھورتی ہوئی دھمکاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ مرتضیٰ نے ہنس کر گردن جھٹکی، پھر صبا کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں ایک دم سے سرشاری نے سر اٹھایا۔ بیڈ روم میں چلیں؟ قدم قدم چل کر وہ صبا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ صبا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں استحقاق کی جھلک صاف تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر صبا کا ہاتھ تھامنا ہی چاہا۔ ہاتھ مت لگانا۔ وہ غصے سے اسے بری طرح گھور کر تن فن کرتی مرتضیٰ کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مرتضیٰ نے بس کاندھے جھٹکے، دل کو یہ یقین تھا کہ وہ ایسے ہی غصہ کرے گی اور یہ محبت کا اعتبار تھا، بہت جلد وہ اسے منا بھی لے گا۔ رخصتی حادثاتی ہی صحیح، مگر اس کی خوبصورتی کا احساس دل کو شاد سا کر رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔